کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبیین اما بعد واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف، جب کبھی داخل مسجد و نہیں سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں۔ نیت دل کے ارادے وہ کہتے ہیں، دلی میں نیت کر لیجئے میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی، اب معتکف ہو گئے۔ دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی دوہرا لینا زیادہ اچھا ہے، خواہ اپنی مادری زبانی میں کہہ لیجئے کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی۔ یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا پانی پینا، نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت کی تھی۔ اعتکاف کی نیت نہیں کی تھی تو اب کر لیجئے اور افطار وغیرہ کر لیجئے، کھا لیجئے۔ تاہم مناسب یہ کہ ثواب کے لیے نیت کریں اور کچھ نہ کچھ ذکر و درود کر لیں، چاہیں تو 12 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اب بھلے افطار وغیرہ کر لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تم مجھ پر درود بھیجو اللہ پاک تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ الحمدللہ آج استقبال ماہ رمضان کا مدنی مذاکرہ اور شعبان شریف کا آخری مدنی مذاکرہ، اور انشاءاللہ آئندہ تو پھر روز مدنی مذاکرے ہونے ہیں ان قریب انشاءاللہ، اور آئندہ ہفتہ بھی ہم انشاءاللہ رمضان شریف کے اندر ہوں گے۔ اللہ کرے زندہ سلامت رہے۔ اللہم بلغنا رمضان بصحت وعافیہ۔ تو مدنی مذاکرے کا آغاز ہو گیا، اب سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب بھی بالصواب، یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائیے، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئے بائے شائع کرتا اپنے کہے پر بلا وجہ قائم رہتا نہیں، بھول ہونے کی صورت میں شکریہ کے ساتھ قبول کرتا پائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سوشل میڈیا کے ذریعے سوالات کا سلسلہ ہے۔ حسنین سلطان ہیں، سوال کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ پیارے امیر اہل سنت، ماہ رمضان کی آمد ہے تو ابھی سے رمضان شریف کی تیاری کیسے کریں؟ اچھی اچھی نیتیں کریں گے انشاءاللہ، پورے روزے رکھوں گا، تراویح پڑھوں گا، تلاوتیں کروں گا، درود شریف کروں گا، سوشل میڈیا کا غیر ضروری استعمال ترک کر دوں گا، اور اپنا وقت زیادہ سے زیادہ نیکیوں میں بسر کروں گا کہ نیکیوں کا اجر بڑھ جاتا ہے۔ رمضان شریف میں نفل کا ثواب جو ہے وہ فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 گنا ہو جاتا ہے، 70 ٹائمز۔ اس لیے سے جب بھاؤ بڑھتا ہے تو تاجر حرکت میں آتے ہیں اور اپنا مال بیچتے ہیں، تو ہم اپنا نیکیوں کا جو سلسلہ ہے اللہ کرے کہ وہ بڑھانے میں کامیاب ہو جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ایک اور سوال موصول ہوا ہے، سوال یہ کر رہے ہیں، اگر کسی نے غیبت کی اور توبہ بھی کر لی، کیا جس کی غیبت کی ہے اس سے بھی معافی مانگنا ضروری ہے؟ اگر جس کی غیبت کی اس کو پتہ چل گیا تو اب اس سے معافی مانگنی ہوگی، پتہ نہیں چلا تو اختلاف علماء کا، اور یہ ہے کہ معافی مانگنا ضروری نہیں ہے۔
میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے اور موقع بھی ہے تو میں چاہ رہا ہوں کہ میں اس کا فائدہ اٹھا لوں. آپ کا ماہ رمضان مبارک کے حوالے سے جو انداز ہے، اس کی آمد کے حوالے سے، اس کی اہمیت کے حوالے، خوشی کا اظہار، آپ کا چہرہ ماشاءاللہ بتا رہا ہے. آپ جہاں موجود ہیں وہاں جو اہتمام ہے وہ ماہ رمضان مبارک کی آمد کی خبر دے رہا ہے. آپ ترغیب بھی جو ہے وہ دلاتے ہیں. تو یہ شوق آپ کو جو ہے وہ کیسے ملا ہے؟ یہ اللہ کی عطا ہے. آج سے نہیں، مجھے بچپن سے رمضان شریف سے پیار ہے الحمدللہ. جب سے سمجھو کہ ہوش سنبھالا ہے، رمضان مجھے اچھا لگتا ہے. اللہ کی نعمت، اللہ کی رحمت، اللہ کا کرم ہے. بس وہی جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے. وہ دلوں کو پھیرنے والا ہے، دلوں میں محبتیں ڈالنے والا ہے. بس یہ رمضان کی محبت، اپنے پیاروں کی محبت اللہ نے ڈالی تو وہ ڈالے رہے، اور یہ ہمارے دلوں سے جدا نہ ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. سوشل میڈیا پر ایک فکر انگیز تحریر پڑھی جو کچھ اس طرح تھی کہ موت کا خوف ہے لیکن گناہوں پر روک نہیں، جنت بھی جانا ہے پر نماز کا شوق نہیں. امیر علیہ سنت، اس متعلق آپ کیا کہیں گے؟ دل سخت ہو گئے ہمارے کہ یہ پتہ ہے کہ موت آئے گی. روز بروز جنازے اٹھتے دیکھتے ہیں، خود قبرستان جاتے ہیں، میت دفناتے ہیں، سب کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن دل اتنے سخت ہو گئے. اور جیسے ایسا ہوتا ہے کہ یہ میرے ساتھ تھوڑی ہوگا، یہ تو ان لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے، میں تھوڑی، مطلب مجھے کچھ نہیں ہے. یہ نہیں کہ یہ شیطان اور نفس نے اس طرح ذہن جو ہے نا وہ ہمارا مطلب ہے کہ کیپچر کر لیا ہے. تو یوں مطلب ہے کہ گناہوں سے وہ روک بن نہیں پا رہی، گناہ بڑھتے ہی جا رہے. دل سخت ہو. بندہ یہ کہ سچی توبہ کرے، خوب توبہ کرے. انشاءاللہ اس طرح توبہ کی برکت سے اپنے اندر خوف بھی پیدا کرے اللہ پاک کا. انشاءاللہ اس کی برکت سے یہ کہ جب واقعی موت حقیقی معنوں میں یاد آئے گی، اس کی سختیاں یاد آئیں گی، قبر کا اندھیرا یاد آئے گا، تو انشاءاللہ گناہوں پر روک بھی لگے گی. اس طرح جنت کا شوق تو ظاہر ہے کہ ہونا بھی چاہیے، ہے بھی اور ہونا بھی چاہیے. لیکن نماز جو کہ جنت کی کنجی چابی ہے، اس کی طرف رجحان کم ہے. حقیقی شوق جب پیدا ہوگا جنت کا اور حقیقی محبت دل میں آ جائے گی تو انشاءاللہ نماز کا شوق بھی بڑھ جائے گا. انشاءاللہ بڑھانا بھی چاہیے. نہ اگر دل نہیں مانتا، نفس نہیں مانتا، تو بھی اپنے آپ کو بالجبر اس پر آمادہ کرے اور نماز ادا کرے. نمازیوں کی، عاشقان رسول کی صحبت میں رہے، نیک اعمال کے مطابق زندگی گزارے، مدنی قافلوں کا مسافر بنے دعوت اسلامی کے عاشقان رسول کے ساتھ، تو انشاءاللہ نمازوں کا شوق بڑھتا جائے گا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو. جب پڑے مشکل شہے مشکل کشا کا ساتھ ہو. یا اللہ پاک، شعبان المبارک کے بابرکت مہینے کے واسطے، رمضان المبارک کے صدقے، یا اللہ تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما. یا اللہ ہم پہ رحم فرما. یا اللہ ہمارے مرحومین کی بے حساب مغفرت فرما. یا اللہ ہمیں بخش دے. یا اللہ رحم فرما. آمین. ہم نے سن رکھا ہے فرشتے مردے سے قبر میں طرح طرح کے سوال کرتے ہیں.
قبر میں انسان سے پہلا سوال کیا ہوگا اور اس کا جواب دینے میں ہمیں کامیابی مل جائے، کاش۔ اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ برائے کرم ہماری رہنمائی فرما دیجیے، جزاک اللہ خیرہ۔ قبر میں میت سے یہ سوالات ہوں گے، ہر ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ ایک فرشتے منکر نکیر تشریف لائیں گے اور وہ بڑا جنہیں کہ سخت لہجے میں سوالات ہوں گے، جھڑک کر بٹھائیں گے اور سخت لہجے میں سوالات کریں گے۔ ہر ربوں کا، تیرا رب کون؟ ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ پھر ایک حیرت کروائی جائے گی اور پوچھا جائے گا ما کنت تقول فی حق هذا الرجل، ان کے بارے میں تو کیا کہتا تھا؟ تو مومن ہوگا، مسلمان ہوگا اللہ کی رحمتوں کے سائے میں، اس کا جواب یہ ہوگا مر ربوں کا، میرا رب، یعنی تیرا رب کون ہے؟ جواب دے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ دوسرا سوال ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ تو جواب دے گا دینی الاسلام، اسلام میرا دین ہے۔ اور تیسرے سوال کے جواب میں ما کنت تقول فی حق هذا الرجل، ان کے بارے میں تو کیا کہتا تھا؟ تو کہے گا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، وہ تو اللہ کے رسول ہیں۔ اب خیر یہ سوالات بھی ہم لوگوں کو پتہ نہیں ہوتے، نہ جوابات کی کوئی ترغیب، نہ کوئی سدبد۔ ایک دور تھا جس میں بچوں کو قبر کے سوال جواب سکھائے جاتے تھے، رٹائے جاتے تھے، لیکن اب تو بڑوں کو بھی نہیں پتا ہوتے، بڑا نازک دور۔ اور جو جواب جن پر اللہ پاک کا عتاب ہوا، جو اسلام سے محروم رہ کر دنیا سے گیا، تو وہ تو ہر سوال کے جواب میں کہے گا ہائے ہاتا لا ادری، افسوس افسوس، مجھے کچھ معلوم نہیں۔ تو جو درست جواب دے گا اس کے لیے تو جنت کی کھڑکی قبر میں، پہلے تو جہنم کی کھڑکی کھلے گی جو فوراً بند ہو جائے گی، اور پھر جنت کی کھڑکی کھلے گی، اور کہا جائے گا کہ اگر تو نے جوابات نہ دیے ہوتے تیرے لیے وہ کھڑکی تھی جہنم کی۔ اس سے اس کو خوشی بالائے خوشی ہوگی، بہت بڑی خوشی ہوگی کہ اتنی بڑی مصیبت سے مجھے نجات مل گئی۔ اور جو جوابات نہیں دے پائے گا اس کے لیے پہلے جنت کی کھڑکی کھلے گی، پھر جہنم کی، اور اس کو کہا جائے گا کہ اگر تو نے جوابات درست دیے ہوتے تو تیرے لیے وہ جنت کی کھڑکی تھی۔ اس سے اس کو مزید حسرت بالا حسرت ہوگی، بہت زیادہ اس کو صدمہ ہوگا۔ تو قبر کا معاملہ بڑا نازک ہے اور بہت حاجت ہے کہ اس کی تیاری کی جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ میرا دل اور میری جان مدینے والے، میرا دل اور میری جان مدینے والے، میرا دل اور میری جان مدینے والے، تجھ پہ سو جان سے قربان مدینے والے، تجھ پہ سو جان سے قربان مدینے والے، لکھ دے میری قسمت مدینہ، لکھ دے
چین پھر تمنا زیارت نے کیا دل بے چین پھر مدینے کا ہے ارمان مدینے والے پھر مدینے کا ہے ارمان پھر مدینے کا ہے ارمان پھر مدینے کا ہے ارمان مدینے والے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ماشاءاللہ ملک و بیرون ملک مختلف مقامات پر اسلامی بھائی جمع ہو کر بھی مدنی مذاکرے میں شریک ہوتے ہیں، اور مدنی چینل پر بھی ایک بڑی تعداد مدنی مذاکروں کو دیکھتی ہے، سنتی ہے. اور جیسا کہ بیان میں بھی آپ کو وضاحت کی گئی کہ ہو سکتا ہے کہ آنے والا جو مدنی مذاکرہ ہفتہ ہو، کیا پتہ ماہ رمضان پا چکے ہوں. اللہم بلغنا رمضان بصحت و عافیہ. یہاں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی میں الحمدللہ ہزاروں عاشقان رسول پورے ماہ کا اعتکاف کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. تو میری اب تمام عاشقان رسول سے درخواست ہے کہ آپ بھی ہمت کیجئے اور کوشش کیجئے کہ یہاں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ یا دنیا بھر میں مختلف مساجد مختلف مقامات پر پورے مہینے کا اعتکاف ہوتا ہے، تو وہاں بھی جہاں جہاں آپ کے لیے ممکن ہو ضرور اعتکاف کی سعادت حاصل کریں. اور ماہ رمضان کی برکتیں پانے کے لیے اعتکاف جو ہے، اس میں ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا بہت زبردست وقت مسجد میں گزرتا ہے، اور یقیناً مسجد کو ایک اچھا مومن، ایک اچھے ایمان والا، کامل ایمان والا جو مسلمان ہوتا ہے، اس کا دل مسجد میں زیادہ لگتا ہے. تو مسجد میں دل لگے یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے، تلاوت میں دل لگے بڑی سعادت کی بات ہے. اعتکاف کی ایک اور برکت یہ ہوتی ہے کہ اس میں ہمیں اللہ کے نیک بندوں کی صحبت بھی مل جاتی ہے، اور اچھوں کی صحبت تجھے اچھا بناتی ہے، بروں کی صحبت تجھے برا بناتی ہے. ہم نے پچھلے کئی سالوں میں دیکھا ہے کہ کئی اسلامی بھائی ایسے بھی ہمیں یہاں اعتکاف میں نظر آئے ہیں، ملے ہیں، انہوں نے اپنے تاثرات بھی دیے ہیں کہ خود کہتے ہوئے ہمیں سنائی دیے کہ ہم نے اتنے روزے کبھی نہیں رکھے تھے رمضان میں جو یہاں اعتکاف میں آ کر رکھے. بعضوں نے کہا کہ پہلی بار تراویحیں اس طرح پڑھی ہیں، کوئی کہتا ہے کہ پہلی بار ماہ رمضان میں رونا نصیب ہوا ہے، کوئی کہتا ہے پہلی بار پتہ چلا کہ رمضان اتنا پیارا مہینہ ہوتا ہے. تو یہ سب یہاں ماحول کی برکت ہوتی ہے، جیسا ماحول ہوگا ویسا اللہ پاک کی رحمت سے ہماری سوچ بھی بنتی ہے. تو میری اسلامی بہنوں سے بھی درخواست ہے کہ اگر وہ بھی کوشش کریں اور اپنے محرم کو تیار کریں اور انہیں ایک ماہ کے اعتکاف کے لیے بھیجیں. اگرچہ آخری عشرے کا اعتکاف یعنی آخری 10 دنوں کا اعتکاف بڑا سنت ہے اور بہت ہی پیارا اور خوبصورت اعتکاف ہوتا ہے، لیکن پورا ماہ جب ہم عاشقان رسول کے ساتھ مسجد میں گزارتے ہیں تو اس کی برکتیں اور اس کی جو اثر ہوتا ہے وہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے. شعبہ تعلیم سے متعلق جو اسلامی بھائی ہوتے ہیں، جو اسکول کالج یونیورسٹیز کے اندر جو ہمارے دینی کام کرتے ہیں، ان سے بھی درخواست ہے کہ ابھی کل ہی میں حیدرآباد میں تھا، تو وہاں ایک یونیورسٹی کے ڈین آئے ہوئے تھے، تو میرا خیال سے 8,000 اسٹوڈنٹ ان کے پاس پڑھ رہے تھے ان کی یونیورسٹی کے اندر. تو درخواست کی تھی ان سے بھی کہ آپ بھی کوشش کریں کہ ہمیں وہاں سے اسٹوڈنٹس نکال کے دیں. اب یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس اور یونیورسٹی کا ماحول اور یونیورسٹی کی تعلیم کی وجہ سے، کالج کی تعلیم کی وجہ سے جو معاشرے پر جس طرح کے اثرات پڑ رہے ہیں، منفی اثرات کی بات کر رہا ہوں، اس کا بھی شاید آپ کو کچھ نہ کچھ اندازہ ہوتا ہو. تو یہاں پر اگر یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ آتے ہیں، کوشش کیجئے، تو رب نے چاہا تو بہت فائدہ ہوگا، کیونکہ پچھلے سالوں میں کافی کوالیفائڈ اور یونیورسٹی اور کالجز سے بلانگ کرنے والے اسٹوڈنٹس نے جب یہاں اعتکاف کیا تو ان کی اپنی جو ان کے ویوز تھے وہ بھی آؤٹ اسٹینڈنگ تھے، الحمدللہ رب العالمین. اور یہاں آ کر آئی اوپننگ سے یہ
دعوت اسلامی کا سارا سلسلہ ہوتا ہے وہ کافی مسکنسیپشنس ہوتے ہیں اور ایک عجیب و غریب سا ایک ذہن بنا ہوا ہوتا ہے، لیکن جب یہاں آتے ہیں، دیکھتے ہیں، ان میں رہتے ہیں، پیار ملتا ہے، محبت ملتی ہے اور جو کچھ ماحول ملتا ہے تو اس سے بہت کچھ سیکھنے اور سمجھنے کا موقع ملتا ہے، دین کی محبت بڑھتی ہے۔ بہت بڑا فائدہ اس اعتکاف کا یہ ہے کہ ہمارے دل میں دین کی محبت، اسلام کی محبت اور سنتوں کی محبت ہمارے دل میں پیدا ہوتی ہے، پھر رمضان کی محبت دل میں پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ اعتکاف بڑی برکتوں والا ہے، اور جہاں جہاں ویسے تو الحمدللہ ہزاروں مساجد میں آخری عشرے کا اعتکاف ہوتا ہے، پورے ملک و بیرون ملک دونوں کی بات کروں گا، اور ایک ماہ کا اعتکاف جو 1 منتھ اعتکاف ہے، آئی تھنک یہ خصوصیت ہے دعوت اسلامی کی، یہ آپ کو کسی اور جگہ یہ اتنا منظم اور تنظیمی طور پر اور طریقہ کار اور اسکیجول کے ساتھ کہیں آپ نے سنا ہو تو بتا دیجیے گا کہ وہ فلاں جگہ بھی ہوتا ہے، فلاں جگہ ہوتا ہے۔ یہ خصوصیت ہے دعوت اسلامی کی الحمدللہ، کہ دعوت اسلامی مسجد کے اندر نوجوانوں کو جمع کرنے میں کامیاب، یا بڑی عمر کے بھی آتے ہیں۔ ایک ایج کی بھی ہم نے ایک لائن رکھی ہوئی ہے کہ اس لائن تک زیادہ جو ہمارے بڑے بزرگ ہوتے ہیں پھر ایشوز بھی پیدا ہو جاتے ہیں، تو ایک لائن رکھی ہے ایج کی، لیکن موسٹلی زیادہ سے زیادہ اس اعتکاف میں آپ کو نوجوان ملیں گے، ینگ ملیں گے، تو بڑی یوں سمجھے کہ معاشرے میں ایک کاروبار کرنے والے لوگ، جاب کرنے والے لوگ آتے ہیں، کیونکہ اللہ کی توفیق سے آتا ہے جو آتا ہے، اللہ جسے توفیق دیتا ہے وہی آتا ہے۔ تو میری آپ تمام عاشقان رسول سے یہ درخواست ہے کہ آپ کوشش کریں، چھٹی لے لیں، وقت لے لیں اور گنجائش نکالیں، اور دعوت اسلامی کے تحت ہونے والا جو اعتکاف ہے اس میں شرکت کی سعادت حاصل کریں۔ انشاءاللہ دنیا اور آخرت دونوں کی ڈھیروں بھلائیاں اور ڈھیروں برکتیں اللہ پاک نے چاہا تو نصیب ہوں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہم مدنی مذاکرے میں تہجد کے مناظر بھی دیکھتے ہیں، آئیے آپ کو تہجد کے مناظر دکھاتے ہیں۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، تہجد گزار لوگوں کے چہرے دیگر لوگوں سے زیادہ خوبصورت کیوں ہوتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، وہ اللہ پاک کے لیے تنہائی اختیار کرتے ہیں تو اللہ پاک انہیں اپنے نور کا لباس پہنا دیتا ہے۔ چلو نماز پڑھیں، چلو نماز پڑھیں، پیارے آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے یہ، پیارے آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے یہ، قلب شاہ مدینہ کی راحت نماز، قلب شاہ مدینہ کی راحت نماز، ہر عبادت سے برتر عبادت نماز، ہر عبادت سے برتر عبادت نماز، ساری دولت سے بڑھ کر ہے دولت نماز، چلو نماز پڑھیں، چلو نماز پڑھیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یہ ماشاءاللہ ہمارے شعبہ رمضان اعتکاف کے اسلامی بھائی آپ کو اسکرین پر نظر آ رہے ہیں، جو اس وقت عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں آئے ہیں، اگر وہ چاہیں تو اپنے لیے رجسٹریشن کروا سکتے ہیں۔ یہ دعوت اسلامی کا پورا اچھا آن لائن بھی سلسلہ ہمارا اللہ کی رحمت سے موجود ہے، جس کی انفارمیشن آپ کو مل رہی ہوگی۔ ابھی ہم نے تہجد کے مناظر دیکھے، تہجد کی نماز کی عادت ڈالنے کے لیے ماہ رمضان بہت بڑی نعمت ہے۔ جی ہاں، یہ تو دعوت اسلامی کی دینی ماحول میں تہجد کی سلسلہ ہوتا ہے، مدنی مذاکرے جیسا بھی ختم ہوگا مدنی مذاکرہ، تو یہاں بھی آرام ہوگا، پھر تہجد کی نماز کا سلسلہ انشاءاللہ ہوگا۔ مگر ماہ رمضان میں بالخصوص اگر کوئی چاہے کہ میں تہجد کی نماز پڑھنے کی سعادت حاصل کروں اور مجھے اللہ کی توفیق سے اس کی عادت ہو جائے، تو ماہ رمضان میں عادت بنا سکتے ہیں، کیونکہ سحری میں اٹھنا ہوتا ہے، جنرلی طور پر تو اس وقت اٹھنے کا رجحان نہ ہونے کے برابر ہے، لیکن ماہ رمضان میں سحری اور سحری بھی سنت اور وہ بھی
बड़ी बरकत वाला ये खाना होता है सहरी का खाना, करनी चाहिए सहरी। तो सहरी में तहज्जुद की नमाज पढ़ लेने में, ये आदत बनाने में ये बहुत मुफीद साबित हो सकती है हमारे लिए सहरी बरकत वाली, कि आपका जो भी सहरी का वक्त होता है उससे आप थोड़ी देर पहले उठ जाएं, यानी जो खाने का वक्त आपका वक्त है उससे पहले इतनी देर पहले उठ जाएं कि वज़ू करके कम से कम 2 रकात नमाज तहज्जुद की हो जाएगी और दुआ भी हो जाएगी, फिर आपकी सहरी भी हो जाएगी। तो यूँ माह रमज़ान में ये जो सहरी का जो अंदाज़ है ना, ये सहरी की में ये तहज्जुद की नमाज पढ़ने के लिए ये बड़ी नेमत है ये। इसी तरह फिर आप सहरी के बाद, क्योंकि कई जगहों पर, बल्कि ज़्यादातर जगहों पर, अगर मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात करूँ तो यहाँ की वो सतह और ममालिक में भी होता हो, तो फजर की नमाज भी फ़ौरन, चूँकि जमात शुरू हो जाती है सहरी का, जो माह रमज़ान में अव्वल वक्त में फजर हो जाती हैं, तो फजर की भी जमात हमें अल्लाह ने चाहा तो मिल जाएगी। तो यूँ नमाजी बनाने वाला ये महीना है माह रमज़ान। आइए अमीर सुन्नत से मदनी फूल लेते हैं। सरमद अत्तारी, हज़ारा डिवीज़न, राब्ता बराए मेडिकल, हरीपुर हज़ारा से आना हुआ है। मेरा सवाल ये है अमीर सुन्नत, कुछ लोग कहते हैं कि नमाज जनाजा खुद दुआ है, तो नमाज जनाजा के बाद दुआ क्यों मांगना, इसकी वजाहत फरमा दीजिए। नमाज जनाजा के बाद दुआ मांगने में कोई हर्ज नहीं है। हमारे यहाँ तो हमने तो जब से होश संभाला दुआ मांगी जाती है, और अल्लाह से दुआ ही तो मांगी है ना। अगर कोई मना करता है तो उसको दलील देनी होगी कि क्या जनाजे की नमाज के बाद दुआ मांगना कोई गुनाह का काम है। तो जब अगर मना भी नहीं है, सिर्फ मना नहीं है, हदीस पाक में शरीयत में कहीं, तब भी जायज हो गया। इब्ने माजा और अबी दाऊद शरीफ की हदीस मुबारक में क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज़ा सल्लैतुम अलल मय्यित वअख़लिसू लहु दुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम मय्यत पर नमाज पढ़ लो तो उसके लिए खुलूस दिल से दुआ करो। हवाला अबू दाऊद शरीफ जिल्द 3 सफ़ा 188, हदीस नंबर 3199। इसके शरह में मुफ्ती अहमद यार खान रहमतुल्लाह अलैह मिरातुल मनाजी में फरमाते हैं, यानी जब तुम नमाज जनाजा पढ़ चुको तो मय्यत के लिए खुलूस दिल से दुआ मांगो। इस सूरत में दुआ बाद नमाज जनाजा का सबूत होगा। ख्याल रखे, दुआ बाद नमाज जनाजा सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह हबशा नज्जाशी की नमाज जनाजा पढ़ी और बाद में दुआ मांगी। हजरत अब्दुल्ला इब्न सलाम रज़ी अल्लाह अन्हु एक जनाजे पर पहुंचे, नमाज हो चुकी थी, तो आपने हाजिरीन से फरमाया कि नमाज तो पढ़ चुके, मेरे साथ मिलकर दुआ तो मांग लो। हवाला मिरातुल मनाजी शरह मिशकातुल मसाबी जिल्द 2 हदीस नंबर 1674। तो इस हदीस और शरह और हदीस भी सियासत्ता की है। इस हदीस और शरह से तो यही मालूम हो रहा है कि जनाजे के बाद दुआ मांगनी चाहिए और सुन्नत भी है। तो बाद लोगों को पता नहीं वसवसे है, वहम है, ये क्या है। वो जनाजे के कभी बोलते अजान के पहले दुरूद शरीफ मत पढ़ो, तो कभी बोलते जनाजे के बाद दुआ मत करो। तो क्या करना, क्या आपको दुआ भी ना करे, अल्लाह पाक से भी ना मांगे कि इस मैयत को बख्श दे, ये भी ना कहे अल्लाह पाक से, जबकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी है, सहाबी ने दुआ मांगी है। ये बस वैसे ना, और इस तरह की मतलब है कि बातें करने वालों से बहस भी ना की जाए। इनको उलमा के पास भेज दिया जाए कि भाई ये बातें उलमा से समझ लो, हम तो मांगेंगे। दुआ मुकुल इबादा, दुआ इबादत का मग़ज़ है, तो मुतलकन एक इबादत है दुआ। तो जिन औकात में मना नहीं है उन औकात में बंदा दुआ मांग सकता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अहम कारोबारी बात, मैं इस वक्त अरब अमारात में हूँ। शाबान शरीफ के आखिरी दिन चल रहे हैं और माह रमज़ान शरीफ की आमद है। यहाँ तो अजीब माहौल है, सड़कों पर सजावटें माशाअल्लाह उल करीम, और रमज़ान करीम के इस्तकबाल की बहारें,
اور یہاں مال سستا کر دیا جاتا ہے. جو رمضان کے استعمال کی چیزیں ہیں ان میں حیرت انگیز کمی. اچھا پھر جمعرات کو الگ بھاؤ نکالتے ہیں تو جمعے کا پھر الگ پیکیج ہوتا ہے, تو کہیں ہفتے کا الگ پیکیج ہوتا ہے, اور عقل کام نہیں کرتی, اتنا یہ سستا کر دیتے ہیں. پھر کمال کی بات یہ کہ یہاں کی گورنمنٹ ان کے ساتھ تعاون کرتی ہے, ضرورتاً مالی تعاون بھی کرتی ہے کہ مسلمانوں کو رمضان شریف منانے میں آسانیاں فراہم کرو. اللہ اکبر. بڑا منہ میں پانی آ رہا ہے کہ کاش پاکستان اور دیگر ممالک جو مسلمانوں کے وہاں بھی اس کی پیروی کی جاتی. یہ نہیں کہ رمضان شریف میں مال کمانے کی حرص بڑھ جائے. ایک دعائے مصطفیٰ کہ اللہ پاک اس پر رحمتیں فرمائے کہ جو خرید و فروخت اور تقاضے میں نرمی کرتا ہے. تقاضے میں نرمی کیا ہے؟ بحث مباحثہ اور ایک دم تکرار نہ کرے. اب سارے دکاندار آپس میں کچھ پیکٹ کر لیتے ہیں کہ ہر ایک ادھر گاہک آئے گا ادھر جائے گا, دام اس کو وہی مہنگا. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. رمضان شریف کمائی کا مہینہ ضرور ہے لیکن نیکیاں کمانے کا مہینہ ہے, آخرت بنانے کا مہینہ ہے. سارا سال لوگ کماتے ہیں لیکن مسلمان کی خیر خواہی ہر وقت ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ بیپاری شکاری ہو اور گاہک جو ہے وہ شکار ہو, یہ نہیں, بلکہ ہمدردی کرنی چاہیے. الدین النصیحہ, دین خیر خواہی ہے, بھلائی چاہنا ہے. حدیث پاک ہے. ایک بزرگ کا اس طرح کا ارشاد بھی ہے کہ کوئی چیز تاجر وہ اپنے لیے درہم کے چھٹے حصے میں خریدنا چاہتا ہے کہ میں تو اتنے میں لوں, اور جب یہ بیچنے والا تھا تو پورا درہم کھینچ لیتا ہے. یہ خیر خواہی نہیں ہے. تو خیر خواہی یہ کہ مسلمان کو سستا دے. میں تو کہا کرتا ہوں کہ سادات کرام اور غریبوں کو تو ویسے آدھے قیمت پر ہو سکے تو دے, کبھی ویسے ہی نظر کر دیں سادات کرام کے یا غریبوں کے پیش کر دیں, تو مسلمانوں کی ہمدردی کریں گے انشاءاللہ بیڑا پار ہوگا. کر بھلا ہو بھلا. یہاں ایسا کس کس کے اور کھینچ کھینچ کے کریں تو کہیں ایسا نہیں کہ آخرت میں ہماری کھینچائی ہو جائے. اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے. اللہ پاک سے رحمت کی دعا. یا اللہ پاک تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ جو لین دین میں, کاروبار میں, تقاضے میں نرمی کرے, اور خصوصاً رمضان میں 12% اپنے نفع میں کمی کر دیں, یا 5%, 7%, 25% حسب توفیق کمی کر دیں, بڑھائیں نہیں. اے اللہ پاک ان کی نیکیوں کو بڑھا دیں. اے اللہ پاک اس کو ماں باپ سمیت بے حساب بخش دے. جب تک یہ زندہ رہے اس کی جیب بھری رہے, اس کی تجوری بھری رہے, اور ہمیشہ اس کا ہاتھ اوپر رہے, نیچے نہ ہو. اے اللہ پاک اسے اپنے در کا محتاج رکھنا, کسی غیر کا محتاج نہ کرنا. اللہم آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو رمضان میں خوب نرمی کرنی ہے کاروبار میں, اور مسلمانوں کو مہنگا نہیں سستا بیچنا ہے. ہاں انشاءاللہ ایسی نیت کریں کہ زندگی بھر مسلمانوں کی خیر خواہی کا اور بھلائی چاہنے کا سلسلہ باقی رہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. امت کی خیر خواہی اور امت کی محبت میں اور امت کی ہمدردی میں ڈوبا ہوا یہ زبردست ویڈیو کلپ آپ نے ملاحظہ کیا. ماہ رمضان آنے والا ہے, کیا ہی اچھا ہو کہ یہ ویڈیو کلپ جنہوں نے ابھی دیکھا ہے اور وہ کاروبار بھی کرتے ہیں, اور خاص طور پہ وہ کاروبار کے جن میں ماہ رمضان میں زیادہ لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے, اس میں خاص طور پر جو پکانے کے جو سامان ہیں, پھل ہیں, پھل فروٹ ہیں, اسی طرح اناج ہے جیسے کہ راشن وغیرہ کا جو آئٹم ہوتا ہے یہ ہیں, اور بھی اس طرح کی ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں جو ماہ رمضان میں زیادہ اس کو استعمال کیا جاتا ہے. دودھ ہے, دہی ہے, اس کو مطلب کہ بٹر بریڈ آئٹم عموماً ہمارے ایک جملہ کہا جاتا ہے. تو جو اس طرح کی اشیاء جن کا کاروبار آپ کرتے ہیں, اگر آپ اس دعا سے حصہ لے لیں تو کیا بات ہے مدینے کی, اور انشاءاللہ خوب برکتیں نصیب ہوں گی. مگر میری درخواست یہ ہے کہ جیسے امیر اہل سنت نے باہر ملک کے تعلق سے, میں نے بھی جا کے دیکھا ہے باہر ملک میں رمضان الکریم کے تعلق سے ایک سیل لگتی ہے اور باقاعدہ ایک ڈسکاؤنٹڈ ہوتا ہے, اور اسپیشل ڈسکاؤنٹ فار ماہ رمضان, یہ ایک الگ ہے. اچھا صرف یہاں نہیں, ویسٹرن کنٹری میں بھی ہے, یعنی جو غیر مسلم کنٹریز ہیں وہاں بھی مسلمانوں کے ماہ رمضان کے لیے یہ ایک الگ سے ایک ڈسکاؤنٹڈ پیکیجز وہ اناؤنس کرتے ہیں. مگر میں نے وہ معلومات لی تھی کہ یہ جو ڈسکاؤنٹ ہے یہ ریئل ڈسکاؤنٹ ہے بھی یا یہ بس ڈسکاؤنٹ ہے. تو وہ انہوں بتایا کہ چونکہ وہ ریگولر وہاں کی فیملیز خریدتی ہیں, کہ نہیں یہ ریئل ڈسکاؤنٹ ہے, اور یہ واقعی مطلب کہ عام دنوں کے مقابلے میں قیمت یہ کم رکھتے ہیں. تو
اگر یہاں بھی جو ہے نظام تو جو ڈسکاؤنٹ کریں گے تو ان سے میری درخواست یہ ہے کہ آپ جو ڈسکاؤنٹ کریں تو اس کو کہتے ہیں فیک ڈسکاؤنٹ نہ ہو، وہ ریئل ڈسکاؤنٹ ہو. عام دنوں میں اگر وہ شے آپ 200 روپے کی بیچتے ہیں تو ماہ رمضان کی برکتیں لیتے ہوئے کوئی اسپیشل ڈسکاؤنٹ پر اگر آپ 180 کی کر دیں گے، 175 کی کر دیں گے، 150 کی کر دیں گے، اور پھر سید سادات کے لیے تو پھر امیر سنت نے فرمایا کہ ماشاءاللہ پھر اللہ کرے گے اس پر تو ہمارا ہاتھ کھلا ہو جائے تو پھر کیا بات ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ماہ رمضان میں سخاوت کا عالم ہی کچھ اور ہوتا تھا. آپ تو ویسے ہی جواد و سخی ہیں، اور آپ کی سخاوت تو ویسے ہی، آپ کی سخاوت کے واہ کیا جود و کرم ہے، شہ بطحا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. تو لیکن ماہ رمضان میں میرے آقا کی سخاوت کا عالم کچھ اور ہوا کرتا تھا، بڑھ جاتی تھی آپ کی سخاوت، بہت بڑھ جاتی تھی آپ کی سخاوت مبارک. تو اللہ کرے کہ ہم بھی اس خوبصورت سا جو امیر سنت کا جو ہمیں امت کی محبت میں، امت کی ہمدردی میں، امت کے درد میں ڈوبا ہوا جو یہ جو مدنی گلدستہ ہے، ایک ویڈیو کلپ ہے، ایک سمجھے کہ ہم سے زبردست قسم کی کہا گیا ہے کہ آپ یہ کریں امت کے لیے، تو اللہ ہمیں توفیق دے اور ہم اس طرف لے کر چلیں. تو اللہ پاک نے چاہا تو ہمیں برکتیں بھی ملیں گی، دعائیں بھی ملیں گی، اور رب نے چاہا تو ہمیں ثواب بھی ملے گا. اگر ہماری اچھی نیت ہوگی تو ہمیں ثواب بھی ملے گا. تو اللہ کرے جیسے ہی یہ ابھی خیر مجھے امیر سنت سے بھی اس موضوع پر اور مزید مدنی پھول لینے تھے اور آپ سے نصیحت و باتیں لینی تھی، لیکن تھوڑی سی ہمارا نیٹ پرابلم چل رہا ہے، تو نیٹ کنیکٹیویٹی کا ایشو چل رہا ہے. تو وہ جیسے ہی نیٹ کنیکٹیویٹی پراپر ہو جائے گی تو انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو دکھائیں گے. خیر امیر سنت کی ویڈیو ہمارے پاس تو آ رہی ہے، لیکن تھوڑا آڈیو ایشو چل رہا ہے، تو وہ آڈیو بھی انشاءاللہ تعالی اس کو بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ہو جائے. ویڈیو بھی دکھاتے رہیں، ویڈیو نا جب ویڈیو آ رہی تو ویڈیو دکھاتے رہیں، تاکہ ویڈیو دیکھنا بھی یہ ہے کہ چلیں جی ٹھیک ہے ویڈیو تو آ رہی ہے، پتہ چلے آڈیو ویڈیو سب چلی گئی. تو اگر ویڈیو آ رہی ہے تو ویڈیو جاری رکھیے گا، جب آڈیو بھی آئی جائے گی انشاءاللہ. یہ خود مسکرانا بھی انشاءاللہ اسلامی بھائی کو بٹا کر رکھے گا. کہہ دے اللہ اللہ حسن کا، سبحان اللہ، ماشاءاللہ. آپ کی آواز ہم تک نہیں آ رہی، لیکن میں آپ کے جذبے کو سمجھ گیا ہوں. آپ کی آواز آئی نہیں ہے، مگر مجھے آپ کے اشارے سے لگتا ہے کہ یہ اچھا ہوا عمران جو تم نے کہہ دیا کہ کم از کم ویڈیو دکھاؤ، ورنہ قوم کو لگے گا یہ اٹھ کر چلے گئے، کم از کم بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے سامنے ہیں، تو قوم کو تسلی رہے گی. آپ شاید یہی کہنا چاہ رہے ہوں گے. جزاک اللہ خیرہ، ماشاءاللہ. تو یہ مختلف شہروں میں بھی آپ اسلامی بھائی جمع ہیں. یہ جیسے ہی یہ ویڈیو کلپ آپ تک پہنچے نا، جیسے ہی ویڈیو کلپ آپ تک پہنچے گا، یہ چل گیا، اب یہ آپ کو سوشل میڈیا پہ مل جائے گا. یہ سوشل میڈیا پر ہم نے اپلوڈ کر دیا ہے. عاشقان رسول اس ویڈیو کلپ کو واٹس ایپ پر بھی، اپنے سوشل پیجز پر بھی ثواب کی نیت سے اس کو خوب وائرل کریں. اور جو بزنس کمیونٹی ہے، اگر وہ اس وقت سن رہی ہے مدنی چینل پر، اگر آپ سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اسپیشلی اگر آپ کا اس طرح کا کام ہے، راشن، گھی، تیل، جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا، یہ کھجور کا جو کاروبار کرتے ہیں یہ ہیں، تو ٹھیک ہے، پکوڑے سموسے کی ہم اپنی جگہ پر بات کرتے ہیں، لیکن یہ بھی گھر کا آئٹم ہے، تو یہ بھی بیسن کا آٹا وغیرہ تھوڑا سستا کر دیجئے گا. البتہ ہم نے واقعی ڈسکاؤنٹ کرنا ہے. اور امیر سنت کے آگے ماشاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ماہ رمضان کے تعلق سے چاند بھی بنا ہوا ہے، اور بڑے خوبصورت سے پیس رکھے ہوئے یہ آپ دیکھ رہے ہیں. یہ کیا بات ہے مدینے کی. جی ہمارے حضور، ہمارے یہاں بھی یہ کچھ سامان ہم نے یہاں رکھا ہوا ہے، اور میرے پیچھے بھی رکھا ہوا. آپ کے ابھی چاند تارا بھی بنا ہوا ہے پیچھے ماشاءاللہ نظر آ رہا ہے. جی ہاں، آپ کے پیچھے بھی چاند تارا، یہ بھی ہے آپ کی ٹیبل پہ جو رکھی ہوئی ہے ماشاءاللہ، بہت خوبصورت ہے، بہت خوبصورت ہے ماشاءاللہ. کیا بات ہے مدینے کی. تو یہ ماہ رمضان کے چراغے کا جو امیر سنت نے الحمدللہ میں ذہن دیا تھا، تو یہ باقاعدہ ایک پریکٹیکل کر کے بتایا جا رہا ہے. سنو، ماہ رمضان آنے والا ہے، تیاری کر لو، ماہ رمضان آنے والا ہے. اتنا بڑا رحمت کا مہینہ آنے والا ہے، بخشش کا مہینہ آنے والا ہے، ماہ تراویح آنے والا ہے، ماہ سیام آنے والا ہے، ماہ رحمت آنے والا ہے، ماہ مغفرت آنے والا ہے، ماہ جہنم سے آزادی بھی آنے والا ہے. سبحان اللہ کی ہے عنایت ماہ رمضان
خدا کی ہے عنایت ماہ رمضان آنے والا ہے، خدا کی ہے عنایت ماہ رمضان آنے والا ہے، ہوئی مولا کی رحمت ماہ رمضان آنے والا ہے، خدا کی ہے عنایت ماہ رمضان آنے والا ہے، ہوئی مولا کی رحمت ماہ رمضان آنے والا ہے، مساجد ہوگی پھر آباد، شیطان جل مرے نشاد، مساجد ہوگی پھر آباد، شیطان جل مرے نشاد، ملے مومن کو فرحت ماہ رمضان آنے والا ہے، ملے مومن کو فرحت ماہ رمضان آنے والا ہے، خدا کی ہے عنایت ماہ رمضان آنے والا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیو، یہ ہمارے مکتبۃ المدینہ نے یہ بڑا خوبصورت سلسلہ بھی، جیسے کہ پچھلے مدنی مذاکروں میں بھی امیر سنت نے ترغیب دلائی تھی کہ ہمیں ماہ رمضان کی آمد پہ خوشی کرنی ہے اور اس پہ کچھ سجاوٹ کرنی ہے، اور سجاوٹ کا بھی طریقہ کار بھی بیان کر دیا گیا تھا۔ تو یہ مکتبۃ المدینہ نے الحمدللہ یہ جو میرے پیچھے لگی ہوئی ہیں یہ جھنڈیاں، یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ ماشاءاللہ یہ لگا ہوا ہے۔ یہ ذرا پینا فلکس دکھائیے گا، دکھائیں پینا جی۔ تو یہ جو مکتبۃ المدینہ نے یہ جو شائع کیا ہے، جی امین بھائی اس کے کچھ پرائز بتا دیں گے آپ، یا فضیل بھائی آپ کے پاس ہے تو آپ بتائیے۔ یہ مختلف سائزز کے ماشاءاللہ الکریم بینرز یہاں پر موجود ہے، 2x3 فٹ بھی ہے، 3x4 بھی ہے، 7x5 بھی ہے، بڑے سے بڑا سائز بھی آپ نکلوا سکتے ہیں۔ تو کم سے کم جو یہ پینافلیکس کے بینرز کے ریٹ ہیں وہ 300 روپے سے شروع ہو کر 6000 تک ہیں۔ مزید بھی آپ اپنا سائز بھی دے سکتے ہیں، جس سائز میں آپ نکلوانا چاہیں تو وہ نکلوا سکتے ہیں۔ اور ماشاءاللہ الکریم دیکھیں اسکرین پر بھی آپ کو یہ دکھایا جا رہا ہے، اور آپ اپنی دکان پر بھی لگا سکتے ہیں، آفس میں بھی لگا سکتے ہیں، گودام میں بھی لگا سکتے ہیں، گھروں پر بھی نمایاں جگہ پر جہاں نظر آئے تو وہاں بھی لگا سکتے ہیں۔ یہ دکاندار لے لے نا مارکیٹ، یقین مانے ایسا ماحول بن جائے گا، مدینہ مدینہ ہو جائے گا، دکانوں پر، شیشوں پر۔ تو مارکیٹ میں یہ جھنڈیاں ہیں، یہ ساری مارکیٹوں میں لگ جائیں، بازاروں میں لگ جائیں، ایسا خوبصورت ماحول بن جائے گا، ایسا خوبصورت ماحول بن جائے گا کہ بازاروں میں دیکھیں امیر سنت جھوم رہے ہیں، امیر سنت کا مدار تصور مزہ آ رہا ہوگا کہ یہ مارکیٹوں میں لگا ہوا ہوگا، یہ بینر لگے ہوئے ہوں گے، یہ جھنڈے لگے ہوئے ہوں گے، یہ چاند تارے سارے لگے ہوئے ہوں گے، اور ہر طرف ماہ رمضان کی بہاریں نظر آ رہی ہوں گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو ماشاءاللہ عاشقان رسول، عاشقان ماہ رمضان اس سے مکتبۃ المدینہ سے ہدیتیں حاصل کرنے کی نیت کریں اور یہ لیں۔ اور اس طرح جیسے امیر سنت کی ٹیبل پر یہ جو ماڈل رکھے ہوئے ہیں نا، چاند ستارے وغیرہ، یہ بھی مل رہے ہیں میری معلومات کے مطابق، اس طرح کا سامان بھی اویلیبل ہے، مل رہا ہے۔ یہ سب خوشیوں کا، جیسے ابھی دیکھیں یہ آگے یہ جو کینڈل ٹائپ کی چیزیں رکھی ہوئی امیر سنت کے ٹیبل پر آپ دیکھ رہے ہوں گے، تو یہ جو کینڈل ٹائپ کی رکھی ہوئی نا وہ تو یہ بھی اس طرح بھی چیزیں بازار میں بعض اوقات مل جاتی ہیں، اس پر بھی رمضان الکریم بھی لکھا ہوا ہوتا ہے۔ تو یہ گھروں میں اس طرح کے مطلب خوبصورت سا ایک ماحول ایسا بن جائے کہ ماہ رمضان کے آنے کی جیسے مسلمانوں کو واقعی خوشی ہو رہی ہے۔ اور واقعی ہم نے دیکھا ہے کہ اوورسیز میں، اسپیشلی عرب دنیا میں، یہ
بلکہ گورنمنٹ لیول پر باقاعدہ پولس پر، یعنی یوں سمجھیے کہ جیسے کہ ابھی یہ شعبان المعظم کا ہفتہ چل رہا ہے نا، تو سڑکوں پر پول پر باقاعدہ گورنمنٹ لیول کے اوپر اب وہ ان کی جو بھی تقسیم ہوگی، گاڑیاں آئیں گی اور گاڑیاں پولس پر باقاعدہ یہ ساری یہ چیزیں لگا رہی ہوں گی، اور آتے جاتے ہوئے لوگ بھی دیکھ رہے ہوں گے اور پتہ چلے گا کہ یہ ہے۔ آپ کے پیچھے جو لڑیاں لگی ہوئی ہے ماشاءاللہ الکریم، اور جو آپ نے دکھائی یہ بھی بڑی خوبصورت ہے، صرف 100 روپے کی ایک لڑی ہے یہ جو پیچھے آپ اس میں کے کتنی ہے جھنڈیاں؟ 12 جھنڈیاں، 12 100 روپے میں 12 جھنڈیاں، اور یہ 4 کلر میں اور خوبصورت ہے، اور 10 ہیں 12 ہیں 10 ہیں 10 ہیں 100 روپے میں 10 اور کلر میں بھی ہے جو آپ نے دکھایا، مختلف رنگ ہیں ماشاءاللہ، الگ الگ رنگ ہیں۔ اللہ کرے کہ ہم اس کو لینے میں اور یہ شروع کریں، آپ اپنے گھروں میں لگائیں، گیلری میں لگائیں اور گیلری میں لگا کر بتائیں۔ تو اس طرح کی چیزیں آپ اپنے گھروں میں، اپنی دکانوں میں، دفاتر میں، ہر جگہ پر آویزہ کریں۔ اس پر انشاءاللہ تھوڑی دیر میں مزید ہم اس پر مدنی پھول لیں گے۔ اللہ کریم ہمیں ماہ رمضان کی برکت عطا فرمائے۔ تو یہ تو خیر سجاوٹ کی بات چلی تھی، جو اصل موضوع جو امیر سنت ایک اور لے کر آئے تھے وہ ڈسکاؤنٹ تھا امت کی خیر خواہی کے لیے۔ اتنا مہنگا نہ کر دیں۔ دیکھیں کاروبار کے جو بھی حالات ہیں، یہاں تو بڑے بڑے لوگ کاروباری طور پر اس وقت پریشانی کا دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں کہ وجہ پریشانی ہے کہ رو تو جب بھی دیکھو تو اس طرح کا ماحول بنا ہوا ہوتا ہے۔ تاہم مہنگائی ہے اور لوگوں کے پاس جو قوت خرید ہے وہ کم ہے، وہ بہت کمزوری ہے بعض لوگوں کے مطلب مالی معاملات میں۔ تو اس سے دور کرنے کا صرف باتیں کرنے سے حاصل نہیں ہوگا۔ مہربانی کر کر اپنی دکانوں پر آپ اسپیشل ماہ رمضان ڈسکاؤنٹ لگائیں، ماہ رمضان کا خصوصی ڈسکاؤنٹ دیں، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ لاس ہو رہا ہے تو جیسے آپ لوگوں کو ویسے ہی مطلب کہ کچھ نہ کچھ آپ ان کی مدد کر رہے ہوتے تو وہ لاس آپ اپنی دکان میں ڈال دیں، اپنی جیب سے ڈال دیں۔ اس طرح کی بھی گفتگو ایک دن امیر سنت نے کی تھی۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ اللہ کی راہ میں آپ کو یوں سمجھیے کہ لوگوں کی خیر خواہی کر کے بارگاہ الہی سے ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ تو آپ نے اگر نیت کی ہو تو ہمیں بتائیے کہ آپ نے ڈسکاؤنٹ کی نیت کر لی ہے، اور اس پر لگا بھی دیجئے، بلکہ دکان پہ بڑا لگا دیجئے کہ ماہ رمضان کی آمد پر خصوصی ڈسکاؤنٹ اور خصوصی پیکیج، اور اس پر باقاعدہ میں نے دیکھا ہے باہر کے جو چیزیں ہوتی ہیں نا، شہد پر بھی ڈسکاؤنٹ ہے، تو کھجوروں پر ڈسکاؤنٹ ہے، تو راشن کی چیزوں پر ڈسکاؤنٹ ہے، اور مشہور ہے کہ یہ ماہ رمضان کا ڈسکاؤنٹ ہے۔ تو آپ بھی اگر کراچی میں بھی، یہ پاکستان میں بھی، دنیا بھر میں، پاکستان کے مختلف شہروں میں بھی اگر یہ ڈسکاؤنٹ لگ جائے، میں پیچھے والوں سے بھی درخواست کروں گا جو پیچھے سے جو ٹرانسپورٹ کے ذریعے جو مال ہول سیل کا جو کاروبار کرتے ہیں، کیونکہ ہم تو مطلب کہ وہ کسٹمر ہے نا کہ دکان پہ جا کر خریدیں گے، لیکن اب دکاندار بولے گا پیچھے سے سستا نہیں آتا، تو میں دکاندار سے کہہ دوں گا سستا نہیں آتا، آپ سستا کر کے اپنی جیب سے 2 پیسے ڈال کر امت کے لیے آسانی کر دیں، اللہ نے چاہا تو آپ کو اس کا اجر ملے گا۔ اور پیچھے سے جو ہول سیل کا کاروبار کرتے ہیں یا اس سے پیچھے کے جو لوگ ہیں ان سے بھی درخواست ہے کہ وہ بھی تھوڑا سستا کر دیں، تاکہ یہ ماہ رمضان میں جو غریب طبقہ ہے، مڈل طبقہ ہے، سفید پوش طبقہ ہے، اس کے لیے آسانی ہو جائیں۔ اب ہم پھل فروٹ پہ جا کر بیچارے یہ پھل والا جو ہے اس کی ریڑھی پہ جا کر ہم ڈسکاؤنٹ مانگ رہے ہوتے ہیں، اب یہ پھل والا خود بیچارہ اتنا کو امیر تو ہوتا نہیں ہے، جو پھل یوں بیچ رہے ہوتے ہیں ریٹیل میں، یہ کو بہت زیادہ یہ تو ایسا نہیں پھل کی دکان بند کر کے آپ کے سامنے کو بہت بڑی گاڑی میں بیٹھ کے جا رہا ہوگا، اب اس کو پیچھے سے جو مل رہا ہوتا ہے وہ اس کے حساب سے بیچ رہا ہوتا ہے۔ تو اگر بڑے جو لوگ ہیں اگر وہی ڈسکاؤنٹ کریں اور پھر نیچے کے سارے لوگ بھی تعاون کریں تو اللہ پاک نے چاہا تو اس کی برکتیں ہم کو اور ہمارے معاشرے کو نصیب ہوں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الی اللہ استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اللہ پاک کا پسندیدہ مہینہ شعبان تھا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھا کرتے، پھر اس سے رمضان مبارک سے ملا دیتے۔ محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔
سحری کے تعلق سے بھی امیر سنت نے جو ہمیں ایک خوبصورت سوچ دی تھی، جیسے بہت افطار کے تعلق سے بہت زیادہ مساجد کے اندر بھی افطار کی جو اشیاء پہنچائی جاتی ہیں، تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ جو فروٹ ہوتا ہے، فروٹ کے اندر پھر تلی ہوئی چیزیں بھی اسی میں ڈال دی جاتی ہیں، ایک ہی تھال کے اندر ہوتا ہے، بڑا عجیب و غریب ماحول بن جاتا ہے، باہر بھی ایک بڑا سلسلہ ہوتا ہے۔ تو امیر سنت نے پچھلے سالوں میں ہماری یہ توجہ دلائی تھی کہ ہو سکے تو گھروں میں پہنچا دیں، کیونکہ یہ جو ہماری اسلامی بہنیں ہیں یہ بھی تو مطلب کہ معاشرے کا بہت بڑا حصہ ہیں۔ اگر ان کی بھی خیر خواہی ہو، اور ہم یہ باہر اتنا بڑا نظام جو ہم چلا رہے ہوتے ہیں اور گھر کو بھول جاتے ہیں، تو کئی لوگ فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے کہاں افطار کریں گے، کہ جس طرح فٹ پاتھ پر ٹھیک ہے وہ چلتے ہوئے باتوں کا روڈوں پہ جو وقت ہو جاتا ہے تو ماشاءاللہ پانی پلایا جاتا ہے، افطار کروائی جاتی ہے، اس کا کوئی وہ نہیں ہے، لیکن جو گھروں میں پہنچانے کا جو نظام ہے اگر اس کو بھی غور کر لیا جائے، کیونکہ اب یہ مدنی مذاکرہ انشاءاللہ آنے والا ہفتہ اللہ پاک نے چاہا تو ہو سکتا ہے ماہ رمضان میں ہوں، اللہ نصیب کرے ماہ رمضان خیر و عافیت و سلامتی کے ساتھ ہمیں ملائے۔ تو یہ وہ باتیں ہیں جو اتنا بڑا یہ پلیٹ فارم ہے مدنی چینل کا، دنیا بھر میں دیکھا جاتا ہے، تو اگر اس کو آپ پک کریں گے اور یہ میسیج کو آپ لیں گے اور گھروں میں جو ہم پہنچانے کی کوشش کریں گے افطار کھانا وغیرہ جس طرح ہم یہ بانٹتے ہیں، تو انشاءاللہ یہ جو گھروں میں بیٹھی ہوئی اسلامی بہنیں ہیں، بچے ہیں، کئی بچے ہوتے ہیں جو نہیں دیکھ پاتے جو چیزیں ہمارے گھروں میں بعض اوقات پک رہی ہوتی ہیں، آس پڑوس میں خیال رکھیں، تو یہ خیر خواہی کریں۔ الدین نصیحہ، امیر سنت نے بڑی پیاری حدیث سنائی تھی، دین خیر خواہی کا نام ہے، ہمیں خیر خواہی کرنی چاہیے، بھلائی کا کام کرنا چاہیے، ثواب کا کام ہے، اور ویسے بھی سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہونے کے جو 3 مدنی پھول بیان ہوئے ہیں، ایک یہ ہے کہ سلام کو عام کرو، نمبر 2 کھانا کھلاؤ، نمبر 3 عبادت کریں، نماز پڑھو اس وقت جب لوگ سوئے ہوئے ہیں، اٹھ کر بندہ نماز پڑھتا ہے۔ تو یہ 3 چیزیں ہیں جو ماہ رمضان میں اگر ہم اس کو لیں، سلام کو بھی عام کرنا ہے، ہمارے یہاں ویسے ہی سلام کو عام کرنے کا رجحان اب اتنا نہیں رہا، کیا حال ہے، ٹھیک ہے، اور سنائیے، ملتے ہیں تو کیا حال ہے سے شروع کرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سے شروع کریں۔ تو سلام کو عام کریں، کھانا کھلائیں، اور اللہ توفیق دے تو رات کو اٹھ کر نماز پڑھ لیں۔ رب نے چاہا پیارے حبیب کے صدقے میں سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائیں گے ماشاءاللہ۔ بچوں کا ہمارے ہاں سلسلہ ہوتا ہے کہ بچوں کی چیزیں بھی دکھائی جاتی ہیں، بچوں کے وہ ماشاءاللہ اپنی پیارے انداز سے ویڈیوز آتی ہیں، جب تک یہ ہمارا جو نیٹ سسٹم ہے یہ تھوڑا ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ آئیے وہ دیکھتے ہیں۔ آنے والا ہے رمضان، آنے والا ہے، مساجد ہوں گی پھر آباد، شیطان جل مرے ناشاد، ملے مومن کو فرحت، ماہ رمضان آنے والا ہے، ملے مومن کو فرحت، ماہ رمضان آنے والا ہے۔ آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، ہر گلی رحمتیں بھری ہے، ہر طرف ہے برکتیں، ماہ رمضان رحمتوں کی اور برکتوں کی کان ہے۔ اللہم بلغنا رمضان، اللہم بلغنا رمضان، اجل اجل یا رمضان، جلدی جلدی عالم جان، صدقہ بری موت سے بچاتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے، شعبان میرا مہینہ، رمضان اللہ پاک کا مہینہ ہے۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مرشد مجھ کو تیرا امام اچھا لگتا ہے، مرشد مجھ کو تیرا چہرہ اچھا لگتا ہے۔ میں اپنا نماز والا روم دکھاتا ہوں، یہ دیکھیں، یہ میں نے رمضان کے لیے تیار کرا ہے۔ محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ماشاءاللہ پیارے بچوں کی پیاری ادائیں،
کیا بات ہے، ماہ رمضان کی خوشیاں نظر آ رہی ہیں، ماہ رمضان کی تیاریاں نظر آ رہی ہیں. اللہ پاک ان سب کو سلامت رکھے، انہیں، ان کے ماں باپ کو، دادا دادی، نانا نانی، اہل خانہ کے ساتھ بار بار مکہ دکھائے، بار بار میٹھا 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 میٹھا، شے سے میٹھا پیارا پیارا مدینہ دکھا دے. ماشاء اللہ، سبحان اللہ. اور ماہ رمضان میں یہ بچے بھی روزہ رکھنے کی کوششیں کرتے ہیں، تو اس کے تعلق سے بھی امیر سنت نے ہمیں کافی پیاری پیاری باتیں بیان فرمائی ہیں کہ انہیں بھی روزہ رکھنے کی سوچ دی جائے، اور جہاں جو روزہ رکھ سکتے ہوں ان کو روزہ رکھوایا جائے. لیکن یہ کہ بچوں پر روزے فرض نہیں ہوتے، جو نابالغ بچے ہوتے ہیں تو پھر یہ کھانا مانگے، پانی مانگے تو پھر انہیں آپ کھلا بھی پلا دیں. مگر یہ کہ روزے کی سوچ بچوں کے ذہن میں بھی ہمیں ڈالنی چاہیے انشاءاللہ تعالیٰ. اس کی بار کیا کہتے ہیں مفتی صاحب آپ؟ شرعی حکم یہ ہے کہ جس طرح بچے کی عمر 7 سال ہو جائے تو نماز کی ترغیب کا حکم ہے، اسی طرح روزے کا بھی معاملہ ہے کہ روزے کی بھی ترغیب دی جائے گی، رکھوایا جائے گا. اور 10 سال کی عمر ہو جائے بچہ یا بچی کی تو اور روزہ رکھنے کی طاقت ہو تو پھر تھوڑا سا سختی کر کے سمجھا بجھا کے اس کو رکھنے کا حکم ہوگا، دیا جائے گا. اس میں بعض اوقات والدین سستی کر لیتے ہیں، بچے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم رکھیں گے اور رکھ بھی لیتے ہیں، لیکن والدین نہیں، ابھی تم چھوٹے ہو، نہیں تم نہیں رکھ، ابھی عمر نہیں ہے تمہاری. تو اس طرح والدین جو ہے ان کو چھڑوا دیتے ہیں. ورنہ شرعی حکم یہ ہے کہ جب 10 سال کا ہو جائے وہ قدرت رکھتا ہے تو بھی رکھوانے کا حکم. حضور آپ کیا فرماتے ہیں کہ ابھی یہ جو سجاوٹ کے تعلق سے بھی اور جو ابھی تک جو ڈسکاؤنٹ کے تعلق سے ہوا، اگر اس پر بھی آپ کے کچھ مزید کلمات آ جائیں؟ ماشاءاللہ آپ کافی گفتگو کر چکے کہ غریبوں کی ہمدردی، علماء کرام، سادات کرام، ان حضرات کو تو ہو سکے تو نظر کیا جائے کہ مطلب کم سے کم ان سے مطابق ہے وہ دام لیے جائے، غریبوں سے کم دام لیے جائیں. اور ویسے جنرلی غریب ہو یا بھی رمضان میں بھاؤ کم کرنے میں ایک فائدہ یہ ہوگا نا کہ جو لوگ مسلمان نہیں ہیں ان کے دلوں میں بھی ایک مسلمانوں کا ایک اچھا امیج قائم ہوگا کہ یہ لوگ ماشاءاللہ اپنے بھائیوں کا اتنا خیال رکھتے ہیں اور رمضان کا اتنا احترام کرتے ہیں. آخر رمضان میں ایسا ہے کیا، یہ معلومات کریں. ہو سکتا ہے اس میں کسی کا دل ایمان سے لبریز ہو جائے کہ سبحان اللہ، یہ مسلمان. فوائد ہی فوائد ہیں، اور رائے خدا میں دینے سے ظاہر ہے کہ کم نہیں ہوتا. اگر یہ مسلمانوں کو سستا بیچیں گے نا، ویسے بھی یہ ایک تجارتی اصول ہے. حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ جنتی صحابی، جو خاص جنتی صحابی ہے، ان کو ایک نشست میں جنت کی بشارت اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے عنایت فرمائی تھی. تو یہ سب صحابہ میں مالدار تھے. تو ان کا ایک طریقہ یہ تھا کہ یہ کسی گاہک کو جانے نہیں دیتے تھے، جس میں تھوڑا سا بھی نفع ہے اس کو مطلب کہ سودا کر لیا. جیسا ہمارے یہاں ہرس ہوتی ہے وہ صورت نہیں تھی. ان کی رقم تو ایسی پاکیزہ تھی کہ میرے ایسا گناہ گار کھائے تو بیماری گناہوں کی اس کی چلی جائے. صحابی نبی سے جنتی. تو بہرحال یہ کہ سستا دینے میں ایک تجارتی اصول یہ کہ سستا بیچیں گے تو گاہک بڑھیں گے، گاہک کا رجوع ہوگا. تو یوں جو ہے نا وہ تھوڑا تھوڑا قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے. اب 2 گاہک سے آپ بولو کہ میں 1000 روپے کما لوں، اور 2 کے بجائے آپ کے 50 گاہک آتے ہوں اور 100 روپے بھی اگر ان سے کماتے ہیں تو 5000 ہو جائیں گے. تو یوں گاہک بڑھیں گے، نفع بڑھے گا، کاروبار بڑھے گا، اور ترقی ہوگی. پھر یہ کہ نیک نامی ہوگی، لوگوں کے دلوں میں آپ کا احترام پیدا ہوگا، امیج بنے گا. لیکن نو سائڈ ایفیکٹ، ابھی تک کوئی پیغام نہیں آیا. میں بول نہیں پا رہا تھا کہ کوئی پیغام تو بھیجیں. کوئی تو مسلمان ایسا ہوگا جس نے ہمارے یہ پیغام، جی پیغام آ گیا ہے، میں مسلمانوں کا سستا بیچوں گا. پیغام آیا ہے. السلام جی ابھی آیا ہے میرے پاس میسج آیا. I will charge half fee from my patients in Ramadan, free checkup for Sadat and Dawat Islamic Brothers. Dr. Imran Shahzad, Assistant Professor, Plastic Surgeon, SMC.
وہ کہتے ہیں کہ میں ہاف فیس لوں گا رمضان میں تمام پیشنٹ سے اور فری چیک اپ کروں گا سادات کرام اور دعوت اسلامی کے اسلامی بھائیوں سے. یا اللہ، ڈاکٹر صاحب آگے بڑھے، بارش کا پہلا قطرہ، کیا بات ہے. ہاں بیماریاں بھی رمضان شریف میں تھوڑا بعض کو بڑھ جاتی ہیں، تو اس کی پٹی چلائیں اور کیا بولتے ٹکر جو بھی چلاتے اس کو ٹکر چلائیں اس کا. اور دوسرے تاجر، کوئی مسلمان تو سن رہا ہوگا ہم کو، وہ تاجران جو ہے بھیجیں کہ ہم 12% دیں گے، ہم 25% ڈسکاؤنٹ دیں گے، ہم سیدوں کے یہ دروازہ کھول دیں گے اپنے خزانے کا. علماء اور ائمہ اکرام ان کی تنخواہیں تھوڑی ہوتی ہے اتنی، ہم کو لگتا ہے تو یہ نہیں ہوتی وقت عام طور پہ. تو ائمہ کرام ہیں، مؤذن صاحبان، خادمین ہیں، علماء ہیں، سادات کرام، ان کے لیے اپنے خزانے کو کھول دو. رمضان میں اللہ پاک کی رحمت کے دروازے ایسے کھل جاتے ہیں کہ سبحان اللہ، اور جہنم پر تالے پڑ جاتے ہیں. یار اس کا اپنا خزانہ ہے، ہم اس کے لیے منہ نہیں کھولیں گے. اس کا جس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہم کھا رہے ہیں، ان کی اولاد کے لیے نہیں کھولیں گے، ان کی پیاری امت کے لیے نہیں کھولیں گے دروازہ. تو ہمت کریں آپ اور دیں. اگر آپ کو بڑھے نہیں تو مجھے بولنا، رائے خدا میں دینے سے بڑھتا ہے، اور یہ دینا رائے خدا میں دینا ہی ہے. تو سستا بیچے اور غریبوں کی دعائیں دیں. اور وہی افطار پہنچانے والا بھی عمران بولتے بھی سن رہا تھا، یہ تو بہت ضروری ہے. کروڑ روپے کا سامان جو ہے یہ مسجدوں میں جاتا ہے، افطار میں بھلے جاتا ہے، یہ طریقے سے کئی جگہ نہیں جاتا. اسی میں کسٹرڈ بھی حال میں، اسی میں بعض اوقات پکے ہوئے چاول بھی، پکوڑے سموسے بھی، کٹے ہوئے پھل بھی، تو سب یہ کیا معجون مرکب بن جاتا ہے. اور پھر اس کو کھائے گا کھلانا ہے نا. یا تو کب الگ الگ برتن ہو تھال میں کہ یہ مکس نہ ہو بندے کے پیٹ میں ہی، اور لوگ تسلی سے کھائیں اس کو. لیکن مردوں کو مل جاتا ہے، سارے بھائیوں کو مسجدوں میں دھوم سے مل جاتا ہے. میری مدنی بیٹیاں کہاں جائیں گی؟ اور ان کی تعداد کم نہیں ہے، یہ تو زیادہ پیدا ہو رہی ہیں. تو گھروں میں کیا ان کا دل نہیں کرتا ہوگا؟ غربت ان کو نہیں آڑے آتی ہوگی؟ تو اس لیے مسجدوں میں تو لوگ دیتے ہیں، ہم ان کو چلو منع کرتے ہیں. لیکن آپ پھر آگے بڑھو اور آپ کالونیاں فکس کر، اللہ نے بہت دی. جن کے پاس اتنا دیا ہے کہ مطلب گن نہیں سکتے، جن کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارا بیلنس اتنا ہے، کس کس کے پاس ہمارا پیسہ رکا ہوا ان کو نہیں پتا ہوتا. مجھے پتا ہے یہ باتیں، جو میری بات سمجھتے ہوں گے کہ بات تو صحیح کہہ رہا ہے. تو یار کھولو نہ خزانے کا، پوری کالونیاں، پورے علاقے، غریبوں کے علاقے پوری دنیا میں آپ کو ملیں گے مسلمانوں کے، وہ علاقے چھاپ لو یار. میں نے یہ ہمارا تمہیں دیکھا ہے کہ جیسے کہ کسی کے بعد مسجد آ جائے نا افطار دینے کے لیے تو وہ چھوڑتا نہیں ہے، وہ چھٹی نہیں کرتا. مجھے پتا ہے نا، بولتے ہیں تو بولے کہ یار ہم نے ایک بار بھی رمضان میں چھٹی کریں گے تو لوگ انتظار کرتے ہیں کہ یہ ہٹے اور ہم مسجد میں افطاری دیا کریں گے سارا مہینہ. لوگ کروڑ روپے کا کھلا رہے ہوتے ہیں، تو یہ مسجدوں میں کھلا رہے ہوتے ہیں. اللہ قبول کرے، یہ بھی اچھا ہے. لیکن میں جو کہتا ہوں ان کا اچھا نہیں ہے، کیا وہ زیادہ اچھا ہے کہ میری مدنی بیٹیوں کی دعائیں لیں، سیدانیوں کی دعائیں لیں. کہ یہ نہیں کھا سکتے، مرد مال کھا کے آ جاتا ہے اور خالی کس سے سناتا ہوگا پیسے سموسے تھے، آج تو شامی کباب میں نے کھائے. اور مدنی بیٹیاں بیچاریاں منہ دیکھتی ہوں گی، سیدانیاں منہ دیکھتی ہوں گی کہ ہم کو بھی تو لا کے دو، ہم کو تو پیسے دو کہ ہم بھی کوئی اچھی چیز آج رمضان کی کوئی آئٹم پکائیں. ایسے کئی گھرانے ملیں گے آپ کو جو سفید پوش ہوتے ہیں، نہیں کر سکتے. آپ دو یار ان کو بھر بھر کے مطلب سارا مہینہ لٹاؤ. اللہ پاک آپ کے لیے انشاءاللہ، اللہ پاک آپ کے لیے جنت فری کر دے گا، بے حساب داخلہ نصیب کر دے گا، اپنے حبیب کا پڑوس عطا کر دے گا. آپ نکلو تو صحیح، غریبوں کی ہمدردی کرو، انشاءاللہ آپ بیڑا پار ہو جائے. پڑوسیوں کو دلو، پڑوسیوں میں کئی سے سفید ہوتے ہیں کہ جو نہیں خرچہ کر سکتے، کچھ نہ کچھ لے لیتے لیکن پورا خرچہ نہیں کر سکتے کہ جو عام آدمی کھاتا ہے. تو اس لیے ان کو بھی کھلا ہوگا، ان کی دعائیں. اگر مالدار کو بھی دے دیا تو گناہ اس میں بھی نہیں ہے، کوئی یہ تحفہ گفٹ ہے، ثواب کا کام ہے. کسی مسلمان کو افطار کروایا، یہاں تک خالی پانی کا گھونٹ بھی پلا دیا، افطار کروا دیا پانی سے، تو اس کو بھی روزے دار جتنا ثواب ملتا ہے، اس کے روزے کی طرح اس کو بھی ثواب ملتا ہے، اتنا ثواب. اور جس سے پیپر کے کھلا دیا اس کو بیڑا ہی پار. تو کھلائے پلائے
यहाँ अरब दुनिया में ये खाने पकाते हैं और लोगों के घरों में खाने पहुंचाते हैं। आपको ताज्जुब होगा, इतना खाना बांटते हैं, इतनी मतलब और चीजें भी मैंने जैसे अर्ज किया सस्ता कर देते हैं और गवर्नमेंट दिलचस्पी लेती है। काश हमारे मुल्क पाकिस्तान में भी दीगर इस्लामी ममालिक में भी गवर्नमेंट दिलचस्पी ले और रमजान की तरगीब दिलाए, पैगाम दे, जहाँ गवर्नमेंट का वाकई दियानतदारी के साथ इनके अफसरान का जहन बनता हो, ऐसा कानून बनता हो तो और शरई तौर पर वो दुरुस्त हो, तो उनको आप लॉस पेमेंट कर दें। अब देखो मुसलमान सुखी हो जाएंगे, जब मुसलमान सुखी हो जाएंगे, रियाया सुखी हो जाएगी, मुल्क तरक्की करेगा, पीछे नहीं हटेगा, आगे बढ़ेगा इंशाअल्लाह। आप कभी हम जिसों के भी नुस्खों पर अमल करके देखे, ये नहीं सोचेंगे मौलाना को समझ पड़े, ये तो मरने के बाद पता चलेगा कि मौलाना को समझ पड़ती थी कि नहीं पड़ती थी। हम तो आखिरत की बात करते हैं और हम जो आखिरत की बात करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह उसमें दुनिया की भी भलाई है। ऐसा नहीं कि दुनिया आपकी कहीं चली जाएगी, दुनिया में भी तरक्की होगी, आखिरत में तरक्की होगी इंशाअल्लाह। अब आगे तो बढ़ो, कुछ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। अल्लाह पाक हम सब आमीन आमीन आमीन। एक किरियाना स्टोर का मैसेज मेरे पास आया है और ये किरियाना स्टोर वाले बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनकी तरफ ज़्यादा रुझान होता है इन दिनों के अंदर। तो इन्होंने भी कहा है कि मैं मुसलमानों की खैर खाई की नीयत इंशाल्लाह सस्ते दामों सामान बेचूंगा। तो ये फ्रूट वाले भी, ये किरियाने वाले भी, ये खजूर वाले भी और इस तरह के जो भी ये जो रोज़मर्रा का खाना होता है ये सब ये भी, और जो घरों पर पहुंचाने की नीयत करते हैं, जो मेरे सुन्नत ने फरमाया कि हम घरों पर पहुंचाएंगे, तो ये सारे के सारे अच्छी अच्छी नीयतों के साथ मैदान अमल में आएँ और अपनी नीयतें हमें भेजें, मैसेजेस भेजें, व्हाट्सअप मैसेजेस भेजें, आप ऑडियो मैसेजेस भेज सकते हैं और अपनी नीयतों का इज़हार कर सकते हैं। अल्लाह पाक ने चाहा तो इसकी बरकतें नसीब होंगी। फेसबुक लाइव पर जो लोग देख रहे हैं वहां से भी ये दुकानदार साहबान जो है ना, ये लिखकर लगा दे कि इतना % हमारे यहाँ डिस्काउंट दिया जाएगा और जैसे जो दाम लिखे होते हैं ना जिन चीजों पर, उनमें डिस्काउंट जो है ना वो नजर आएगा। अब मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैंने ये रमजान के जो अच्छे अच्छे खूबसूरत ईमानत शोपीस है ना, तो एक शोपीस देखा इससे भाई तो उसको तो मिलेगा, इसको तो 35 रियाल लिखा हुआ है, 35 दिरहम, 35 दिरहम और आज 35 दिरहम का, लेकिन ये 6 दिरहम में रहेगा, ओनली 6 दिरहम में। उसमें बत्ती बल्ब जलते हैं और इलेक्ट्रॉनिक और सिर्फ 6 दिरहम। 6 दिरहम ये जहाँ से मैं बोल रहा हूँ ना कि सिर्फ 6 रुपये है, जिसमें हमारे यहाँ आई तो जाए तो पान भी नहीं मिलता हो। अल्हम्दुलिल्लाह मतलब इतना ये दे रहे हैं और ये मुल्क भी तरक्की पर है आपके सामने। तो अल्हम्दुलिल्लाह मतलब ये रमजान का एहतराम करें और खूब एहतराम करें, नमाजियों का एहतराम करें, मस्जिदों का एहतराम करें। हम मुसलमान हैं, ये एहतराम हमारा खासा है, हम ही करें, तो गैर मुस्लिम आके थोड़ी करेंगे रमजान का एहतराम, हमने करना। तो आप दें गरीबों को और अवाम को भी सहूलतें फराहम करें, तो इंशाअल्लाह इससे इबादत में हम दूसरे की मदद करेंगे। तो कुरान करीम में हुक्म भी तो है ना, ताअवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा, नेकी और परहेज़गारी पे एक दूसरे की मदद करो। तो मदद करेंगे, अल्लाह हमारी मदद करेगा, हमारा बेड़ा पार कर। जो लिख के लगाए, जल्दी जल्दी पहना फ्लेक्स डालें, इतने इसमें आप यूं लिखेंगे करीबन इतने फीसद, क्योंकि बाजू का ऐसा होता है कि नफा आइटम में कम होता है, उसमें खुद इसको बच रहा होता है 2%, 5% का डिस्काउंट देगा ये। अब ये तो अल्लाह इतना बड़ा जिगरा दे कि वो नुकसान, जाहिरी माली नुकसान बेचना शुरू करते, कोई ऐसे भी दीवाने करेंगे आपको यार कि हमने सारा साल कमा लिया और कमाएंगे, रमजान में हमने कमाना छोड़ दिया, अब रमजान में लुटा है, ऐसे भी मिलेगा। तो निकले आप राय खुद में आगे बढ़े, इंशाअल्लाह बेड़ा पार होगा। लिख के लगाएं ताकि लोगों को पता चले कि भाई ये रमजान पैकेज है और रमजान शरीफ की वजह से ये मतलब हमें सस्ता दिया जा रहा है। इस बार करेंगे ना तो थोड़ा थोड़ा होगा, आहिस्ता आहिस्ता इंशाअल्लाह ये बढ़ता चला जाएगा और ये मतलब और बढ़ता चला जाएगा और मुल्क गिर आलमगीर सूरत हो सकता है इख्तियार कर ले कि एक भी मुसलमान दुनिया में नहीं मिलेगा जिसको रमजान का तारुफ नहीं है, जो रमजान में समझता नहीं है। ये कहाँ मिलेगा?
जो माद अल्लाह को रोजा नहीं रखता, नमाज तरावी नहीं करता, लेकिन रमजान में समझता तो है ना कि रमजान ये अल्लाह की इबादत का महीना, अल्लाह का महीना है, तो सबको रोजे भी रखने हैं, ये फर्ज है। नमाज सारा ही साल फर्ज है। मैं समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूँ कि जो नहीं भी करता इबादत, रमजान में उसको समझ पड़ती है रमजान। रमजान में नक्शा बदल जाता है, मस्जिदें आबाद हो जाती हैं। ये तो मतलब नाबीना को भी नजर आ जाता होगा, पता चल जाता है कि भाई मस्जिद आबाद हो गई। लोग अल्लाह पाक की इबादत की तरफ रमजान शरीफ में उठ खड़े होते हैं अल्लाह की रहमत से। तो लिख कर लगाए खूब, इस पर एक दूसरे को तरगीब दे, इंशाअल्लाह ये बड़ा एक अच्छा निजाम बनेगा और गरीबों का भी भला होगा और सभी का भला होगा इंशाअल्लाह। और मजीद मैसेजेस भी माशाल्लाह आ रहे हैं। हैदराबाद से CEO एम्स हॉस्पिटल डॉक्टर प्रोफेसर सादिक मेमन साहब हैं। 30% लैब टेस्ट पे और डॉक्टर फीस में और सादात इकराम को रमज़ान में फ्री चेकअप देंगे। इसी तरह एक बाल काटने वाले भाई हैं, उन्होंने कहा कि मेरी दुकान पर भी मैं सादात इकराम को रमज़ान में फ्री दूंगा। मोहम्मद आबिद हैं, टेलर का काम करते हैं, कपड़ों पर सिलाई की डिस्काउंट, मुल्तान से हैं, कपड़ों की सिलाई पर डिस्काउंट की नीयत है। इसी तरह ऑनलाइन शॉप पर मोबाइल वगैरह के काम है, वो कहते हैं 12% डिस्काउंट दूंगा और सैयद साहिबान को डबल 12% डिस्काउंट दूंगा। अच्छा माशाल्लाह। एक निकाह खान ने मैसेज किया है, मैं निकाह पढ़ाने पर भी 12% डिस्काउंट दूंगा। अच्छा जनाब। एक रिटेलर हैं दुकानदार हैं, मैं नियत करता हूं कि मैं रमज़ान शरीफ में अपने गाँव को कुछ न कुछ डिस्काउंट दूंगा। और बख्शिश की दुआ के लिए भी कहा है। अपने घर को सजाने की इटली से नीयत आई है। कादरी क्रॉकरी स्टोर है, 10% हम डिस्काउंट देंगे। हर रमज़ान में गरीबों को राशन लगाते थे। अल मदीना जनरल स्टोर हैं, वो कह रहे हैं हम भी डिस्काउंट देंगे और गरीबों को फ्री राशन पानी देंगे। AC मैकेनिक हैं वज़ीर अली अत्तारी, कहते हैं मैं भी 10% डिस्काउंट दूंगा। तो इस तरह के मैसेजेस कुछ ना कुछ आ रहे हैं। दूध वाले क्या है, दूध का इस्तेमाल बढ़ जाता है, दही का इस्तेमाल बढ़ जाता है, इसका भी मुंह खोलो ना यार गरीबों के लिए। सैयदों को फ्री नहीं दोगे, चलो तो आधा किलो दे देना, पाव किलो दे देना, लीटर पाव लीटर दे देना, कुछ फ्री दे देना गरीबों को और सैयदों को, और दाम कम कर दो, लिख दो कि वैसे इतने का किलो है, वो अपने क्या बोलते दूध का पैमाना निकल गया इतने का, तो अब रमजान में इतने का वो नहीं चौकड़ी लगाते हैं कि ये दाम चौकड़ी, अब ये राइट, इस तरह वो लिख के आप अपनी दुकानों को सजावट बना दे इसकी। मुर्गियाँ, हुजूर मुर्गी का गोश्त भी सस्ता हो जाए, गोश्त भी सस्ता हो जाए, ये सारे भी सस्ते हो जाएं, फी लीटर दूध इसकी कीमत कम कर दें, दही जो फी किलो है उसकी कीमत कम कर देनी चाहिए। ये सब कम कर देने वाले अल्लाह करे कि ये हमें सुन भी लें और इन तक हमारी बात पहुंच भी जाए और ये अपनी दुकानों पे लिख दे। बहुत खूबसूरत बात किया मेरे सुने थे कि ये पहले इतने का था और अब रमज़ान में ये इतने का है, ये पहले इतने का था रमज़ान में इतने का है। तो ये भी वॉज, ये इंग्लिश वाले जो लिखते हैं ना, ये उमूमन जो बड़े स्टोर वाले वॉज और नाउ लिखते हैं कि इतने का था और इतने का है। तो और दुकान पे भी बड़ा बड़ा सा अल्लाह ने चाहा तो लिख लिया जाएगा। हुजूर अल्लाह पाक ने तौफीक दी ना, तो आने वाले हफ्ते के मदनी मुज़ाकरे में हम दुकानों पे लिखी हुई जो जिन्होंने दुकानों पे लिखा हुआ लगाया होगा ना, इंशाअल्लाह ताला उसकी वीडियोज़ और उसके इमेजेस हम मदनी चैनल पर दिखाएंगे। और अल्लाह पाक ने चाहा तो आपकी इस पुकार पर लब्बैक कहने वालों की एक तादाद आ जाएगी अल्लाह पाक की रहमत से। अल्लाह करम, अल्लाह जज़ा खैर दे। मेरी दिलजोई करेंगे, खाली मेरी नहीं होगी, एक करोड़ों मुसलमानों की दिलजोई होगी। मुझे सस्ता मत देना, मैं दुकान पर आता भी नहीं, लेकिन निकलता ही नहीं। जी हुजूर अल्लाह पाक ने चाहा तो आपकी इस पुकार पर लब्बैक कहा जाएगा और इंशाल्लाह आपने ये जो सब मजीद भी कुछ मैसेजेस हैं उनकी दिलजोई के लिए पढ़ देता हूँ। फरमाइए कि हाफिज़ ग़ुलाम मोहम्मद साहब हैं, कहते हैं मैं ताजिर हूँ और मैंने नीयत की है कि मैं आधी कीमत में सामान बेचूंगा अमीर अहले सुन्नत की तरगीब की वजह से। हकीम मीलाद रज़ा अत्तारी हैं, कहते हैं 1000 घरों को डिस्काउंट खुर्द नोश्त की अशिया पर दूंगा और 1000 घरों में मुस्तहिक़ ख़ानदानों को राशन भी पहुँचाऊँगा।
عمان سے میسج ہے، عمان سے جاوید اتاری ہیں، شوز کا کام ہے، ہول سیل کا کام ہے، کہتے ہیں رمضان مبارک میں 26% مسلمانوں کو جوتے جو ہے وہ ڈسکاؤنٹ پر دوں گا. تو ماشاءاللہ چل پڑی ہے تحریک اور میسیجز آ رہے ہیں ماشاءاللہ. اللہ پاک نے چاہا تو آنے والے ہفتے کو ہم دکھائیں گے. آپ بھی جو عاشقان رسول ہیں دنیا بھر میں، اسپیشلی پاکستان میں بھی مختلف جگہوں پہ جمع ذمہ داران ہیں، ترغیب دلائیں، اور وہاں جنہوں نے اپنی دکانوں پر ڈسکاؤنٹ کے سارے وہ بینر لگائے ہوں، بورڈ لگائے ہوں، ان سب سے آپ یہ لیں اور یہاں بھیجیں. آنے والے ہفتے کو مدنی مذاکرے میں انشاءاللہ یہ دکھائیں گے اور پھر اس تحریک کو چلائیں گے. اللہ نے چاہا تو ماہ رمضان میں چلتی رہے گی یہ کمال ہے ایسے امیر اہل سنت کا کہ گرمیاں آئی تھیں، ہم نے گرمیوں میں دیکھا تھا لائٹیں جا رہی تھیں، تو امیر اہل سنت نے یہ ذہن دیا کہ جناب لوگوں کے گھروں میں سولر لگا دیں، پنکھے لگا دیں، لائٹیں لگا دیں. پھر اس کے بعد مطلب جب بھی اس طرح کا موقع آتا ہے تو بھائی غریبوں میں مدد کریں، کھانا کھلائیں، راشن دیں. تو یہ ماشاءاللہ جو درد امت ہے اس بارے میں کچھ ہماری بھی رہنمائی فرمائیں. اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عشق کا فیضان ہے، یہ عشق رسول کا فیضان ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دکھیاری امت سے ہمدردی ہے کہ آپ ایسے موقع پر کوئی نہ کوئی ایسی کہتے ہیں ایک خوبصورت سا مکی مدنی پیکیج لے کر آتے ہیں اور امت کو آتا ہے. آپ دیکھیں یہ 7 سپٹمبر ختم یوم تحفظ ختم نبوت پر آپ نے ڈسکاؤنٹ کا فرمایا. تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں اور یہ موقع ہوتے ہیں کہ اس میں کچھ کر لیا جائے، اور دنیا میں ہو بھی رہا ہے نا، اور ہمارے یہاں پہ کیوں محروم رہے. ماشاءاللہ. اب یہ حضور تھوڑا سا یہاں یہ بھی سمجھ آتا ہے کہ بلکہ سمجھنے والی بات ہے کہ رمضان مبارک، رجب، شعبان، رمضان، اتنی بڑی دعوت اسلامی، اربوں روپے کے اخراجات، دعوت اسلامی کے اپنے ڈونیشن جمع کرنے کے ٹائم میں امیر اہل سنت کا لوگوں کا یہ بھی ذہن دیتے رہنا کہ غریبوں کو بانٹیں، راشن دیں، ڈسکاؤنٹ دیں. تو یہ کتنے بڑے دل کی بات ہے کہ ٹھیک ہے دعوت اسلامی کا ڈونیشن بھی کرنا ہے مگر غریب مسلمانوں کا خیال بھی دل کھول کر رکھنا ہے. آپ نے دل کھول کر بات کی ہے تو یہ دل کھول کر جواب لے لیتے. حضور کیا فرماتے ہیں آپ عبدالحبیب بھائی جو کہنا چاہ رہے ہیں؟ میرا اپنا کیا، آپ لوگوں سے سیکھ کر سن کر مشاورت سے یہ باتیں ہوتی ہیں. میں سارے کھاتے میں آ جاتی ہیں میرے، لیکن میرے تصور میں بھی بعض اوقات نہیں ہوتا. تو آج عمران مشورہ دے دیتے کبھی کہ یار اپنے یوں کریں، آپ یوں بول دو، سمجھے. تو ہمارا لے کے جذبہ مسلمانوں سے ہمدردی کا، غریبوں سے ہمدردی کا، یہ سب دعوت اسلامی کر رہی ہے. یہ اپنا ڈونیشن تھی. تو آج سے نہیں، زمانے سے مطلب میں کہہ رہا ہوں کہ پہلے غریب رشتہ دار کا حق ہے، زکوٰۃ جو ہم دیتے ہیں نا، غریب رشتہ داروں میں دیں اپنے جو حقدار ہو ان کو، اور جب بانٹ چکے تو بچ جائے تو دعوت اسلامی کو بھی یاد رکھیں. آن لائن اور اس طرح کے جملے میں بہت پرانے ہیں. یہ صحیح بات ہے، ہم کیوں چھپائے اب کہ غریب کو اپنے غریب رشتہ دار کو دینا یہ افضل ہے زکوٰۃ جو کہ حقدار ہو. افضل کام عوام سے کیوں چھپائے؟ ہمیں تو اللہ کو راضی کرنا ہے. ہم نے اگر چندہ کرنا بھی ہے دعوت اسلامی کے لیے تو کون اپنی جیبیں بھرنی ہے یا تجوریاں بھرنی ہے؟ اللہ کے دین پر ہی خرچ کرنا ہے. تو اللہ توفیق دے بس. تو بالکل یہ کہ اصل رمضان سے محبت بہت ہے. تو بس میں چاہتا ہوں کہ اتنا سستا ہی ہو جائے کہ بس وہ رمضان چاروں طرف ہو رہا ہو گیا، لوگ کھا رہے ہو، پی رہے ہو، خوش ہو رہے ہو، بچے لے کر مطلب کھانے کی چیزیں گھروں سے نکل رہے ہو کہ جنہوں نے بیچاروں نے دیکھنے بھی نہ ہو کبھی ایسی نعمت ان کے ہاتھوں میں ہو، خوش ہو رہے ہو. جو جنہوں نے دیا ہوگا ان کے لیے کتنا اجر ہوگا، اور ان بچوں کے دلوں سے کتنی دعائیں نکلیں گی. محمد شاہ رخ رضا اتاری. ابھی مدنی مذاکرہ دیکھ رہے تھے ہم تمام گھر والے، تو والد صاحب نے نیت کی ہے کہ انشاءاللہ الکریم یہ اپنے کاروبار جو یہ کرتے ہیں اس میں سے 25% ڈسکاؤنٹ پر وہ سیل کریں گے انشاءاللہ رمضان المبارک کے اس میں انشاءاللہ. میں الحمدللہ کپڑے کا تاجر ہوں، تو انشاءاللہ میں نیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اپنی دکان میں انشاءاللہ میں 40% ڈسکاؤنٹ انشاءاللہ لگاؤں گا، اور انشاءاللہ امام صاحبان کی بھی اور جو ہے وہ سید زادوں کی بھی انشاءاللہ خصوصی ڈسکاؤنٹ لگاؤں گا. آپ دعا فرمائیے اللہ پاک ہمیں جو ہے وہ صحیح معنوں میں دین کی خدمت بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں بھی انشاءاللہ نیت کرتا ہوں کہ سید سے انشاءاللہ خصوصی رعایت کروں گا. محمد دلشاد قادری اتاری. یہ نیچے ٹکر چل رہے ہیں اور اس میں پاکستان یہ آ رہا ہے فیس میں 50%، اور یہ پورا نیچے یہ چل رہی تھی تحریریں. انشاءاللہ تعالی رمضان شریف کی خوشی میں ڈسکاؤنٹ دینے کی نیتیں
یہ اس کا نمبر بھی آ رہا ہے کہ اب اس نمبر پر یہ ڈسکاؤنٹ دینے کی تحریک جو چلی ہوئی ہے یہ دیں تو ماشاء اللہ تعالیٰ یہ مسلمانوں کو 26% ڈسکاؤنٹ دوں گا. یہ ایک پیغام آیا ہے. جاوید اتاری شوز کا کام ہول سیل یہ انہیں پیغام دیا. اسی طرح یہ سارے پیغام آ رہے ہیں. آپ نیچے ٹکٹ پڑھ رہے ہوں گے تو ماشاءاللہ اسلام میں لگتا ہے بیٹھے ہوئے یہ واٹس اپ کر رہے ہیں یا میسیجز کر رہے ہیں اور ان کے یہ ٹکٹ چل رہے ہیں. اللہ پاک نے چاہا تو یہ تحریک اور آگے بڑھے گی. 15 فروری 2025 کو مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات کے جوابات اور ونر کا نام. سوال نمبر 1، کس چیز کا بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پینا مستحب ہے؟ جواب، وضو کا بچا ہوا. سوال نمبر 2، ضیاء القاری فی شرح مختصر البخاری کس کی کاوش ہے؟ جواب، مفتی حسان اتاری. سوال نمبر 3، کس مال کو یتیم کے مال کی طرح فرمایا گیا ہے؟ جواب، وقف کے مال کو. درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام: بنت ذوالفقار علی اتاریہ، کوٹ رادھا کشن پنجاب. محمد اعجاز اتاری، مظفر آباد کشمیر. بنت نصیر احمد اتاری، فیصل آباد. غلام اکبر، جمشید آباد. بنت ارشد اتاریہ، سرگودا. محمد سرفراز بن شمشاد علی، سرجانی ٹاؤن کراچی. بنت منور اتاریہ، حسن عبدال. ان سلیکٹڈ ناموں میں سے قرآن اندازی یعنی ڈرا کے ذریعے نکلنے والا نام محمد سرفراز بن شمشاد علی، سرجانی ٹاؤن کراچی. ان کو تحفے میں 1 سال کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی. یہ اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کریں گے ان کو 1 سال تک ان کے ایڈریس پر کلرڈ ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا انشاءاللہ الکریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضور، کچھ ماہ رمضان میں عبادت کے تعلق سے آپ کی جناب سے کچھ نیکی کی دعوت کا سلسلہ آ رہا ہے، ایسا کچھ ہو رہا ہے؟ آپ کچھ مرتب فرما رہے ہیں کہ عاشقان رسول، عاشقان ماہ رمضان اس طرح اپنے ماہ رمضان ان عبادات میں گزاریں. کوئی ایسی چیز بھی آپ کی طرف سے آنے والی ہے؟ الحمدللہ ایک کام کی ترتیب دینے کی کوشش کرتی ہے کہ جس میں یہ جنت میں لے جانا ہوگا، کچھ پڑھنے کا مشورہ ہوگا تو کچھ کرنے کا مشورہ ہوگا. تو انشاءاللہ کریم یہ چاند رات کو منزل عام پر آ جائے. میری کوشش کافی حد تک کام ہو چکا ہے. ایسا بہت فوکس کرنا ہے کم سے کم الفاظ میں تاکہ کارڈ میں سما جائے. اور عاشقان رمضان اس کو اپنے پاس میں رکھیں. میری مدنی بیٹیاں بھی رکھیں، مدنی بیٹے بھی رکھیں، اور یہ PDF بھی اس کا چلائیں گے انشاءاللہ. تو یہ موبائل فون میں بھی رکھیں اور یہ عمل کرتے رہے. اس کا خانے پر کریں، خانے پر کر کے اس کے ذہن نصیب کے صوبہ اصلاح اعمال کو یہ جمع کریں اور ان کا باقاعدہ یہ پھر روزانہ اعلان ہو کہ اتنی نیتیں ہم کو ملی ہے، اتنے پر عمل کرنے کی ایسا کوئی سسٹم انشاءاللہ بنے. اگر یہ تھوڑا کچھ مطلب فائنل مراحل میں آئے نا، تقریباً تو ہے، مطلب فائنل مراحل میں تقریباً ہے کہ ابھی اس میں تھوڑا کام ہے. امیر سنت الحمدللہ ہمیں کچھ ایسی کچھ رمضان کی خاص عبادات ہمیں لکھ کر دیں گے کہ جنہیں اسلامی بھائی، اسلامی بہنیں ماہ رمضان میں ان عبادتوں کو خصوصیت کے ساتھ کریں، جس پہ تلاوت کا بھی ہوگا اور نمازیں، روزہ، اس طرح اور بھی کئی اور چیزیں ہوں گی کہ وہ کارڈ کی صورت میں ہمیں اللہ پاک نے چاہا تو ملے گا. اور پھر اس کے کھانے بنے ہوئے ہوں گے جس کو ہم فیل کریں گے اور یہ جمع کرائیں گے. PDF ہوگا اور ہم کوشش کریں گے کہ یہ ایک اس کو ڈیجیٹلائز بھی کر دیں تاکہ آپ موبائل میں بھی اس کو فل کر سکیں. یہ عام اسلامی بھائیوں کے لیے، اسلامی بہنوں کے ساتھ ساتھ یہ بزنس کمیونٹی کے لیے بھی ہوگا، اسپیشلی یہ جو اسٹوڈنٹس ہیں میل فیمیل ان کے لیے بھی ہوگا. جامعۃ المدینہ اور مدرسۃ المدینہ کے تعلق سے بھی انشاءاللہ تعالی یہ مفید ترین ثابت ہوگا اور ایک عام مسلمانوں کے لیے. پھر اس کے انشاءاللہ تعالی ہم ٹرانسلیشن بھی دیں گے تاکہ دنیا بھر میں ہم اس کو لے کر چل سکیں، تاکہ ایک امیر سنت کی طرف سے ایک میسج چلا جائے کہ یہ ماہ رمضان ہے اور یقیناً ماہ رمضان عبادت کا مہینہ ہے، مگر خصوصیت کے ساتھ اگر یہ چند عبادات کی جائیں. امیر سنت سے بات ہوئی تھی، آپ فرماتے میں اس کو مختصر کروں گا تاکہ اس پر عمل کرنے میں قدر آسانی پیدا ہو جائے اور یہ جیب میں بھی رہ جائے تو موبائل میں بھی یہ سیف ہو جائے وغیرہ وغیرہ.
تو رب نے چاہ تو یہ چند دنوں میں یا آنے والے ہفتے تک انشاءاللہ ہم اس کو لانچ کر دیں گے اللہ پاک کی رحمت سے. تو جیسے ہی آپ تک پہنچے اس کا انشاءاللہ یہ جب آ جائے گا تو پہنچ ہی جائے گا آپ تک, تو پھر آپ اس کو لیجئے, اس کو عام کیجئے اور عاشقان رسول کو, عاشقان ماہ رمضان کو اس پر ابھاریے. یہ عبادت کا لوگوں کے دل نرم ہوتے ہیں, مسجدوں میں خوب الحمدللہ بہاریں آئی ہوئی ہوتی ہیں, بلکہ اگر اللہ توفیق دے اور اس کے بعد انشاءاللہ جب وقت ہوگا تو اعلان کریں گے, اگر یہ نمازیوں میں تقسیم کرنے کا بھی سلسلہ ہو جائے کہ اگر اللہ کرے ایسے خوش نصیب اسلام میں مل جائیں گے جو اس کی تقسیم کے طور پر بھی ہمیں تعاون کریں گے, تو ہم انشاءاللہ مساجد میں اس کو تقسیم کریں. عام نمازیوں کے, عام اسلامی بھائیوں کے ہاتھوں میں جب یہ کارڈ چلا جائے گا اور وہ پڑھیں گے, اور ان کے لیے ایک اللہ پاک نے جو نعمت سے کم نہیں ہوگا کہ ہمیں یہ خصوصیت کے ساتھ عبادت کا ایک جدول دیا گیا ہے اور ہم اس کو لے کر چلیں گے. تو انشاءاللہ یہ عبادت کا جدول جو ہمیں دیا جائے گا میڈیا سنت کی طرف سے, پھر الحمدللہ لاکھوں ہمارے معتکفین ہوں گے دنیا بھر میں, ان تک بھی اللہ پاک نے چاہتا ہوں پہنچائیں گے. ہمارے امام اسلامی بھائی ہوں گے, ان تک بھی اللہ نے چاہتا ہوں پہنچائیں گے. بلکہ امام اسلامی بھائی کو تو ہم درخواست کریں گے کہ ان کو چاہیے کہ وہ اپنے نمازیوں کو پڑھ کر بھی سنا دے کہ کتنا خوبصورت سا یہ خصوصیت کے ساتھ ہمیں ملا ہے. تو یہ نمازی لیں گے, دیگر اسلام بھائی لیں گے, کالج یونیورسٹی میں تقسیم کیا جائے گا, وہاں اسٹوڈنٹس تک یہ پہنچایا جائے گا. اسلامی بہن اسلام بھائی مدرسۃ المدینہ بالغات میں اس کو پہنچائیں گے, ایڈلٹس کے اندر. اللہ پاک نے چاہ تو اس کا ایسا رجحان آئے گا کہ اسلامی بھائی رب نے چاہ تو دعائیں دیں گے کہ دعوت اسلامی نے ایک بڑا خوبصورت ہمیں یہ عبادت کرنے کے تعلق سے ہماری رہنمائی کی ہے انشاءاللہ. تو آپ تیار رہیے گا انشاءاللہ. مدنی چینل کے ناظرین اور عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین, ہر ہفتے ایک رسالہ پڑھنے اور سننے کے لیے عطا کیا جاتا ہے. آئیے اس رسالے کے بارے میں سنتے ہیں. دعائے عطار. زیادہ مت ڈرائیے. بچے کو بار بار ڈانٹنے, دھمکیاں دینے اور ڈراتے رہنے سے اس کے دل سے ڈر کم یا ختم ہو سکتا ہے. بڑوں کے تعلق سے بھی یہ خیال رکھنا مفید ہے. یا رب المصطفیٰ, جو کوئی 30 صفحات کا رسالہ یاد رمضان قسط 3 پڑھ یا سن لے, اسے رمضان مدینہ دکھا اور اس کو ماں باپ سمیت اور خاندان سمیت بے حساب جنت الفردوس میں داخلہ عطا فرما. اللہم آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. اردو زبان میں 30 صفحات پر مشتمل یہ رسالہ 70 روپے ہدیہ پر مکتبۃ المدینہ سے طلب کیا جا سکتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ یہ رسالہ مزید 7 زبانوں میں آن لائن بھی پڑھا جا سکتا ہے, جس میں انگلش, فرینچ, ہندی, سندھی, پشتو, بنگلہ اور رومن اردو شامل ہیں. یہ رسالہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net سے PDF اور آڈیو فارمیٹ میں فری ڈاؤن لوڈ بھی کیا جا سکتا ہے. اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کی نیت سے رسائل خرید کر تقسیم کیجیے یا مکتبۃ المدینہ کو اپنا آرڈر بک کروانے کے لیے اس نمبر 0313113928 پر رابطہ کیجیے. مدنی چینل کے ناظرین, پچھلے ہفتے رسالہ بے نمازی کی سزائیں, جسے دنیا بھر میں پڑھنے اور سننے والوں کی تعداد ہم تک پہنچ چکی ہے. آئیے دیکھتے ہیں ہفتہ وار رسالہ پڑھنے اور سننے والوں کی کارکردگی. رسالہ بے نمازی کی سزائیں. دنیا بھر میں اسلامی بھائی 15,19,463, 1,519,463. دنیا بھر میں اسلامی بہنیں 7,75,177, 775,177. مجموعی کارکردگی 22,94,640, 2,294,640. تقابل کے اعتبار سے نمایاں ڈسٹرکٹ. 700 درود پاک پڑھنے والوں کی تعداد 1,18,774, 118,774. فیضان رمضان پڑھنے اور سننے کی نیتیں 11,731, 11,731. شعبان شریف 1446 میں ملنے والی روزوں کی نیتیں. 7 روزوں کی نیتیں 20,138, 20,138. 5 روزوں کی نیتیں 24,418, 24,418. 2 روزوں کی نیتیں 91,605, 91,605. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ ماشاءاللہ رسالہ یاد رمضان, یہ اندر سے آپ اس کو دیکھ رہے ہیں, اور یہ امیر سنت کے لکھی ہوئی عبارت آپ کی رائٹنگ میں بھی ہے, پھر اس کو کمپوز کیا ہوا ہے, ڈیٹ بھی ہے,
اور اس کو تھوڑا سا اور قریب کر دیں تو اس اور روزی کا انتظام ہو جائے گا انشاءاللہ. تو یہ حدیث پاک یہاں نقل کی گئی ہے. تو ماشاءاللہ امیر سنت ماہ رمضان میں جو لکھتے تھے تو وہ اس کو ہمارے اسلام بھائی نے محفوظ کیا اور رسالے کی صورت میں یہ آج ہمارے سامنے موجود ہے. اس کو لیں, اس کو پڑھیں تو اللہ پاک کی رحمت سے ایک علم کا خزانہ بھی ملے گا اور خوب برکتیں بھی نصیب ہوں گی. تو اب 22 لاکھ کے آس پاس ماشاءاللہ تعداد ہماری پہنچی ہے. اللہ کرے کہ ماہ رمضان کے 30 روزوں کی نسبت سے یہ ماہ رمضان میں ہم یہ 30 لاکھ کا ٹارگٹ پورا کرنے میں کامیاب ہو جائے. 30 لاکھ انشاءاللہ 3 ملین تک ہم نے اس کو پورا کرنے کی نیت کر لیں. اسلامی بھائی اسلامی بہنیں اس کو لیں, اس کو پڑھیں اور خوب خوب اس کی برکتیں حاصل کرنے کی کوشش کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ اعتکاف کے تعلق سے میرے ایک مشورہ دیا تھا, مطلب ابھی تک چلا نہیں ہوں. الحمدللہ ماہ رمضان کی بھی کیا بات ہے, اعتکاف کی بھی کیا خوب بہار ہے. اعتکاف میں کچھ سے کچھ اسلامی بھائی بیمار ہو جاتے ہیں. اس کی وجوہات میں سے وہ ڈاکٹر صاحب سے بات ہوئی تھی میری, کھانے میں بد پرہیزی بہت ہے. اگر پکانے والے احتیاط فرمائے نا تو یہ تو خیر میرا بہت پرانا مشورہ ہے, پھر اس کو رینیو کرتے ہیں کہ تیل مسالہ جو بھی ہے وہ آدھا ڈالا جائے. آپ دیکھیں انشاءاللہ بیماریوں میں فرق پڑے گا. بیچارے بخار میں تپ رہے ہوتے ہیں معتکفین اور پیٹ کی خرابیوں کی وجہ سے بے چین ہوتے ہیں. بعضوں کو ظاہر ہے کہ وسوسے آتے ہوں گے کہ یہاں تو بیمار پڑ گئے, یہ گھروں پہ بھی چلے جاتے ہوں گے, اعتکاف چھوڑ گئے, تو یہ بھی ان کا ظاہر لاس ہوتا ہے. تو میرے مدنی بیٹے میری درخواست پر عمل کریں گے انشاءاللہ. پوری دنیا میں اعتکاف میں آپ دیکھنا بڑا سکون ملے گا, عبادت کا بھی سرور آئے گا. صحت اچھی ہوگی تو عبادت میں دل لگے گا نا. اور میرے مدنی بیٹے جو ذمہ داران ہیں وہ بھی میری اس درخواست کو یقینی بنائیں, اور یہ کہ تیل مسالہ گھی جو بھی ڈالے تھا وہ آدھا کر دیں. ٹیسٹ میں تو فرق آئے گا, کمی تو آئے گی نا ٹیسٹ میں. تو اس کا آلٹرنیٹ یوں ہو سکتا ہے کہ پہلے بھی ہم کرتے تھے اس طرح پلاؤ ہے جیسے, اب وہ کیونکہ آدھا مسالہ ہے تیل مسالہ, تو اس پر رائتا ڈال دیا جائے. پلاؤ ہے اور بھی ان چیزوں میں بریانی ہے, تو انشاءاللہ رائتا ڈالنے سے فرق پڑ جائے گا اور مینیج ہو جائے گا کام انشاءاللہ اپنا. اور سالن میں بھی آدھا تیل مسالہ انشاءاللہ. اعتکاف کا مزے کو مزہ آ جائے گا, عبادتوں میں بڑا دل لگے گا انشاءاللہ. اللہ آپ سب کو برکتیں دے, ہم سب کو رمضان شریف کی بھلائیوں سے بھرپور حصہ عطا کرے اور اعتکاف کی بہاریں نصیب کرے, تو ہماری مغفرت کروائے بغیر یہ رمضان تشریف نہ لے جائے. ماشاءاللہ جزاک اللہ خیر حضور. بڑا پیارا مدنی گلدستہ آپ نے عطا فرمایا. اللہ نصیب کرے معتکفین کے لیے بھی اور گھر بار کے لیے بھی. اللہ عمل کی توفیق دے, رمضان سکون سے گزرے گا, ورنہ کھانے پینے پر ہی ٹوٹ پڑتے ہیں تو پھر بیچارے بیمار ہو جاتے ہیں. چلو یار ڈاکٹروں نے بھی ڈسکاؤنٹ تو دیا ہے نا, بعض ڈاکٹروں نے دیا ڈسکاؤنٹ, ان کو بھی تجربہ نا, مریض تو بڑھ جاتے ہیں پہ, خاص کر آخری دنوں میں لوگ یہ سنائی دیتے ہیں کہ یار اپنی عید خراب ہو گئی, کھاتے بلکہ تراویح میں ٹھاؤں 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 ٹھاؤں, ایک کو شروع کری رہتے ہیں ٹھاؤں ٹھاؤں, 2-4 راتوں کے بعد جو یہ سر ملتا ہے نا, ایک کو ٹھاؤں والا جو ٹھا تو ٹھیک کھانسنا شروع کر دیتے. یہ حافظ صاحب بھی بھول جاتے ہوں گے. تو کباب سموسے اوپر ٹھنڈے میں ٹھنڈا پانی اور کھٹے میٹھے شربت, اور کیا کیا مطلب رمضان شریف میں لوگ بے تحاشا مطلب استعمال کر رہے ہوتے ہیں. بیچارے بیمار پڑ جاتے ہیں, قابل رحم ہوتے ہیں. دیکھا ہے بیچارے لڑکے بعض اسکول جیسے بچے جیسے بخار میں تپ رہے ہوتے ہیں, تو نہیں سمجھ آتی. اماں باپ دادا دادی سب آ رہے ہوتے, تو بچہ ہوتا ہے زیادہ کھائے گا سارا تھا کھائی نہیں ہوتی, تو یوں آزمائش بڑھ جاتی ہے. اس طرح بریانی تو قورمے تو سب میں تیل مسالے کی مار ہوتی ہے. اس میں اگر میرا یہ مشورہ مان لیا جائے گا نا کہ تیل مسالہ آدھا کر دیں, کہ کھائیں بھی کم, تو انشاءاللہ دیکھنا رمضان ایسا گزرے گا کہ آپ کہیں گے کہ یار ایسا کبھی نہیں گزرا تھا رمضان, جیسا اس بار سکون گزرا. پھر ہر سال میں بیمار ہو جاتا تھا,
इस बार मुझे कुछ भी नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह। तजर्बा शर्त है, खाने से जान नहीं बनती, तो खाओ पियो जान बनाओ, लिमिट है। खाने से जान जरूर बनती है, लिमिट है। अनलिमिट खाए पिएंगे तो जान बनेगी नहीं, बिगड़ेगी, और बिगड़ ही रही होती है। तकरीबन बीमारियां जो है ज्यादा खाने से होती है, तकरीबन यानी कि गालिबन 80-90% बीमारियां जो है ना ये ज्यादा खाने से होती है। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि। तो दुनिया भर में जहाँ भी एहतिकाफ हो रहे तो ये मेरी दरखास्त उन तक अल्लाह करेगा पहुंच जाएगी, वायरल हो जाएगा। अब ये अल्लाह करे अपने नफ्स पर कंट्रोल आ जाए ना, और हमारे जिम्मेदारान इंशाअल्लाह तवज्जो फरमाएंगे ना, तो इंशाअल्लाह तब मदीना मदीना हो जाएगा। जब मोतक भी इनकम दे ही मुफ्त खाने का, तो ये क्यों डिमांड करेगा कि यार कि बड़ी बोटियां क्यों नहीं है और ये घी तेल वो करना क्यों बोलेगा यार, वो नहीं जमता तो अपने घर से मंगवा लेगा, कोई होगा ऐसा, बाकी तो खाएंगे जो हम देंगे वो खाएंगे। मैं तो बहुत पुराना मेरा कॉल है कि यार मैं इनको पत्थर खिला दूं यार, तेरे हाथ में हो ना, कोई बड़ी बात नहीं है खिलाना पिलाना, तो खिलाने पिलाने वाला चाहिए, समझाने वाला चाहिए, जहन साजी करने वाला चाहिए, तो इंशाल्लाह सब मदीना मदीना हो जाएंगे। हिम्मत करें और इनकी सेहत बहाल रहेगी, इबादत अच्छी कर सकेंगे। ये भी हमदर्दी, उम्मत के हमदर्दी है, जाहिर है। मेरा जाती थोड़ी, मेरी जेब से थोड़ी जाते हैं खाते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि। मदनी मुज़ाकरे के इख्तिताम पर नाजरीन से सवालात भी किए जाते हैं, और ये सवालात जो आज मदनी मुज़ाकरे में आपने मदनी मुज़ाकरा समाअत किया, इसी मदनी मुज़ाकरे से तैयार किए जाते हैं। अगर आपको इन सवालात के जवाबात मालूम हैं तो जो नंबर बताए जाएंगे उन नंबर पर भेज दीजिए। अगर आपको इनके जवाबात नहीं मालूम तो मदनी चैनल लाइव के नाम से फेसबुक पेज है, उस फेसबुक पेज पर मदनी मुज़ाकरा सुनकर भी आप इन सवालात के जवाबात तैयार कर सकते हैं। आज नाज़रीन से जो सवालात किए जा रहे हैं वो नोट कर लीजिए। इन सवालात के जवाबात आप हमें व्हाट्सएप और SMS के ज़रिए दे सकते हैं। सवाल नंबर 1, रमज़ान में नफिल का सवाब फ़र्ज़ के बराबर कर दिया जाता है, ये बताइए कि फ़र्ज़ पर कितना सवाब मिलता है। सवाल नंबर 2, किसी की ग़ीबत की तो किस सूरत में तौबा के साथ साथ उससे माफ़ी मांगना भी ज़रूरी है। सवाल नंबर 3, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस खुश नसीब बादशाह की नमाज जनाजा पढ़कर बाद में उसके लिए दुआ मांगी थी। इन 3 सवालात के जवाबात आप हमें व्हाट्सएप नंबर 030826260000 और SMS नंबर 034112555554 पर दे सकते हैं। इस्लामी बहनें अपना नाम और नंबर ना लिखें बल्कि अपने महरम का नाम और इनका नंबर लिखें। मकतबतुल मदीना की किताब सूरतों का तारुफ, इस हवाले से एक प्रोमो है, आइए देखते हैं। रमज़ान माह कुरान, नुज़ूल कुरान का महीना, और यकीनन इस महीने में कुछ आशिकान रसूल के दिलों में ये तमन्ना जागती है कि हम कुरान को समझें भी, मगर बाज़ औक़ात ये ख्याल आता है पूरा कुरान कैसे अंडरस्टैंड कर सकेंगे, कितना वक्त लगेगा। सुभान अल्लाह, मकतबतुल मदीना ने एक बड़ी कमाल की किताब शाया की है, और ये किताब किस शख्सियत की है? शेखुल हदीस व तफसीर किबला मुफ्ती कासिम साहब ने किताब लिख दी है। देखिए कितनी छोटी सी किताब है, पता है इसमें क्या है? इसमें सूरतों का तारुफ भी है कुरान पाक की, और उसकी बाहमी मुनासिबत भी है। यानी इसका मतलब ये हुआ जितने इमाम साहिबान हैं, जितने खतीब हैं, और जितने वो लोग हैं, इस्लामी भाई हों या इस्लामी बहनें हों, जो कुरान अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, तो कुरान पाक की सूरतों का तारुफ और उन सूरतों के मज़ामीन, और बहुत मुख्तसर खुलासा एक सूरत का है। 114 सूरतें हैं कुरान पाक में। अगर रोज़ाना कोशिश करें हम 3 से 4 सूरतों का तारुफ पढ़ लें तो पूरे रमज़ान में कम से कम कुरान पाक की एक अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग हमें मिल जाएगी। तो शॉर्ट एंड स्वीट, बहुत प्यारी किताब। इमाम साहिबान, खुतबा, वो लोग जो तरावी के बाद दर्स कुरान करना चाहते हैं, उनके लिए शानदार तोहफ़ा है। हासिल कीजिए मकतबतुल मदीना से मुफ्ती कासिम साहब की किताब, जिसका नाम है सूरतों का तारुफ और बाहमी मुनासिबत। 313 सफ़ात हैं और 225 रुपये हदिया है ना? कमाल की बात। हासिल कीजिए मकतबतुल मदीना से बहुत थोड़े पैसों में बहुत सारे इल्म दीन पर मबनी प्यारी प्यारी किताबें। मकतबतुल मदीना, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, एक बात है कि माशाअल्लाह इत्तिकाफ से हो रहा है अभी, बस वो 2-4 दिन है, समझो रमजान आवे इंशाअल्लाह। अल्लाह करे हम जीते जी पा लें इसको सेहत और आफियत के साथ।
अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमज़ान बिस्सिह्हति व आफिया। तो हमारे यहाँ आलमी मदनी मरकज में पूरे माह रमजान के मुतकिफीन अगर जिसमें आना जाना रहता है तो 5000 के आसपास की उम्मीद है, तो फिर 2000 और बढ़ जाएंगे आखिरी 10 दिनों में शायद। तो ये तस्वीर ज्यादा होती है, खाने का वाफिर इंतजाम होता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के नेक बंदे खाने रमजान देते हैं और हम खिलाते हैं, अपनी जेब से थोड़ी खिलाते हैं। और इनके जन्नत में दस्तरखान तैयार होते हैं। चंदे के बिल नहीं कर रहा इस वक्त में, कुछ और समझाने जा रहा हूँ। इसी तरह हमारे यहाँ जैसे मैं फैजान मदीना की बात कर रहा हूँ, आलमी मदनी मरकज फैजान मदीना, फिर इसके जिम्मे में जहाँ जहाँ एहतिकाफ में तादाद ज्यादा होती है, ये सबके लिए पैगाम है। खास कर एक तो ये कि कुछ ना कुछ बुजुर्ग तशरीफ लाते हैं, बूढ़े अगराम। हमारे तो कोशिशें बहुत है, 50 साल की हमने लिमिट रखी है मोतकिफीन की, और उसमें भी बीमार ना। अच्छा, अब बीमार आ जाते हैं, ये मुझे अपनी जो फैजान मदीना का जो शिफा खाना है उसके डॉक्टर ने एक बताया था, जो रिजा कराना तशरीफ लाते हैं रमजान में, वो बता रहे थे कि ये मरीज इधर उधर से आ जाते हैं, कराची के बाहर से आ जाते हैं। अब कोई ब्लड प्रेशर का मरीज है, कोई दायमी मरीज, दमे का, तो फुला, तो इनकी दवाएं होती है। ये दवाएं हम लोग रखते नहीं, हम लोग दवाएं देते हैं इमरजेंसी की, कभी पेट में दर्द हो गया, बुखार चढ़ गया, तो फुला हो गया, इस तरह की दवाएं मोतकिफीन को जिनकी जरूरत होती है वो रखते हैं। लेकिन वो रिश्ते ले आते हैं बस और लड़ाई करते हैं कि ये भी दवा चाहिए, हम तो नहीं लाए, हमारे पास पैसे नहीं है, हमको ये दवा दो, मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, मिला अलग इनकी मुस्तकिल ये दवाएं होती है। तो ये आकर हमको परेशानी का बाइस बनते हैं। तो इस तरह के मरीजों को जरूरत न दी जाए, इनको यही मशवरा दिया जाए कि अपने घर के पास मस्जिद में इत्तिकाफ करें, यानी बाहर आप जाएंगे तो आपको तकलीफ होगी। वहां ये दवाएं फी सबीलिल्लाह नहीं दी जाती, ना ये मतलब जो मैंने दर्ज करा था वो किया। दूसरा ये कि वो थोड़ा बीमार होता है, थोड़ा कुछ हुआ, ये भाग के आ गया क्लिनिक, और ये दे दो, वो दवा दे दो। अब एक टेबलेट की जरूरत है, पूरा पत्ता खींच लेना है, एक डोज की जरूरत है, पूरी बोतल ले लेनी है, और फिर इधर डाल उधर डाल, माले मुफ्त दिले दे रहे। इस तरह के मुतकिफीन भी आ जाते हैं जो मसाइल खड़े करते हैं। तो जिनकी मुस्तकिल दवाओं का सिलसिला होता है, वो अगर इत्तिकाफ के लिए आते हैं, सुलझे हुए, उम्र ज्यादा नहीं है, ज्यादा उम्र वाले को काका कोलेटी हम बोलते हैं, उसको संभाल नहीं सकते। ये जहाँ चाहेंगे मदनी मुज़ाकरा हो रहा है, बयान हो रहा है, ये बीच में लेट जाएंगे, कोई हटाएगा तो लड़ाई कर देंगे, इस्तिंजा खाने में जाके लड़ाई करेंगे, खुद तकलीफ में आएंगे, दूसरों को तकलीफ में डाल देंगे, चिड़चिड़ापन, बुढ़ापा, बुजुर्गी। तो ये मसाइल, तो इसलिए बूढ़ों बुजुर्गों को इसी भीड़ में तो एहतिकाफ करना नहीं चाहिए। अपनी मस्जिद में, मोहल्ले की मस्जिद में, या 2-4 दिन होते हैं, यहाँ इनके लिए ज्यादा दुश्वारियां नहीं होती। फिर बेटे पोते दोते ये भी खिदमत के लिए आ जाए, ना कुछ हो जरूरत तो। और दवाएं अपनी सब साथ में है, और ये कि यहाँ जो मुफ्त मिलती भी है दवाएं, यार अब चैरिटी की दवाएं काय को खाते हो, खैरात ज़कात पर जिंदगी गुजारनी है, ये दवाएं चैरिटी की होती है, अंडरस्टूड है। इसके लिए हम लोग दुकान नहीं खोली, न गोश्त पाक की नियाज का कोई पैकेज रखा है कि भाई 11वीं शरीफ की नियाज वाले ये टेबलेट और ये दवाएं हम दे दो तो मैं आशिका ने रमजान को गोश्त पाक की नियाज खिलाएंगे। समझा करो ना, अपनी दवाएं अपने पास, अपने पल्ले से सारों में करते ही नहीं, अपने जेब में ले आया करो अपनी। फिर इमरजेंसी में वहां भी दवाएं मौजूद होती हैं। इसी तरह दीगर मोतकिफीन जहाँ एहतिकाफ होते हैं बड़े बड़े पूरे महीने के, वहां भी कुछ न कुछ इस तरह के इंतजाम ज्यादा करने होते हैं। लेकिन ये सबको मेरी दरखास्त है कि अपनी दवाओं का खुद इंतजाम करें। ये खामा का दावत इस्लामी पर बोझ नहीं डाले, इनका बोझ बढ़ाएं। ये करोड़ों रुपए का आपको खाना खिलाते हैं, ये कम है, इसलिए भी आपको ये डालना चाहिए कि यार सारा साल भी हम मुफ्त खाते हैं, हज उम्रे पर खाते हैं तो मुफ्त खाते हैं, अपने पल्ले से ही खाते हैं। तो एहतिकाफ की इबादत के लिए हम आ गए तो हम बोले बैठे बैठे बोटियां खाना जरूरी है। यानी हम खाने के पैसे लेते नहीं है, मगर हम आपके नाम पर लोग दे देते हैं। लेकिन अब मैं जहन बना रहा हूँ, एक सोच दे रहा हूँ यार जितना हो सके
अपने ऊपर एफर्ट करे आदमी, यार मैं इबादत करने के लिए आ रहा हूँ, किसी पर एहसान नहीं कर रहा, और इबादत में जितना इखलास ज्यादा होगा ज़ाहिर है सवाब ज्यादा मिलेगा। अब मुझे किताब पढ़नी है, बुक दी बुक, तो मेरा ज़हन क्या है, यार तोहफे में मिल जाए तो पढ़, तो स्कूल कॉलेज में जो पढ़ते हैं तोहफे का इंतजार करते हैं, ये जेब में हाथ डालते हैं। तो मैं तो मशवरा देता हूँ तोहफे में मिल ही जाए, चलो दे भी, लेकिन अपने जेब से नहीं खरीदे, और ये तोहफे वाली किसी और को दे दे, या अपने जेब की किसी और को दे दे, ताकि थोड़ा नफरत बोलना पड़े, इनमें दिन की कदर भी नहीं देता हो कि नहीं यार इससे हमने कुछ खर्चा किया, नहीं यार तो पढ़े, मुफ्त पढ़ते भी कम है, चूम के रख लिया, जज़ाकल्लाह कहकर दे दिया, चूम के रख लिया, या दूसरे को दे दिया, क्या क्यों? इसलिए मतलब मेहरबानी करके एहतिकाफ में मरीजों को लाता है, ट्रेनें भर भर के लाते हैं ना, इनको खास कर मेरी दरखास्त है कि ये चेक कर रहे हैं कि कोई भी ऐसा दायमी मरीज ना हो, कैंसर के मरीज, फाइलेज के मरीज, टीबी के मरीज, इस तरह के बाद होता है हड्डी अमराज वाले कि जिसकी डॉक्टर कहते हैं कि भाई एक को दूसरी बीमारी दूसरे की लग जाती है, और फिर इस तरह की है, मतलब इसमें काफी उलमा अब तायद भी कर रहे हैं वाकई, बात दिमाग ये सुनती है कि जिनमें एहतियात की जरूरत है, इस तरह के मरीज एक को हुआ, दूसरे को हुआ, तीसरे को हुआ, मसाइल खड़े हो जाते हैं, और बेचारे लोग तकलीफ में आ जाते हैं। तो ऐसे मरीजों का ललाज है, ऐसे कमजोर, गरीब, माजूर, जिनके माजूर, नाबीने देश, इनका तो इनका होता है एहतिकाफ का एहतिकाफ, लेकिन जो माजूर होते हैं, अब जैसे जो पाँव से माजूर है, ये भी देख ले, मतलब कि इसमें इनको परेशानी बहुत होती होगी कि इस्तिंजा खाने को रश इतना लगा होता है, तो ये बेचारे लटक जाते होंगे, फिर ये घुसट कर किस तरह कीचड़ में पानी में जाकर हम इस तरह बनाते होंगे। ये एक मेरे ध्यान में आया, मैं ये भी अर्ज करूँ, तो फिर भी हमारे शायद माजूरों का मुझे याद नहीं है एहतिकाम इंतजाम होता है, अगर इंतजाम होता है तब हाँ, तो मैंने ये भी तशरीफ लिया है कि ये पाक साफ रहकर इबादत बजा ला सके। लेकिन उम्र रसीदा जो ओवर लिमिट उम्र होती है ना, 50 से ऊपर, 60, 70, 75, फिर इनमें बहुत चिड़चिड़ापन और इनके मसाइल ज्यादा होते हैं, कि दवाओं के मसाइल ज्यादा होते हैं, और ये दूसरों पर बेचारे बाजुबात बोझ बन जाते हैं। तो ऐसों को ज़हमत ना दी जाए, बेचारे खुद में आ जाते होंगे जब ऐसी भीड़ में एहतिकाफ करते होंगे, तो इनका मशवरा अपने मोहल्ले की मस्जिद, इसका कोई खूबसूरत सा मदनी हिंदुस्तान मुख्तसर सा बनाकर जरूर वायरल कीजिएगा, क्योंकि अभी ये ट्रेनें भर रहे होंगे और दबा ये ट्रेनें आती है, कई ट्रेनें आती है, रमजान एहतिकाफ एक्सप्रेस, रमजान एक्सप्रेस, उस तरह के माशाअल्लाह जो काफले आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आलमी मदनी मरकज की बात कर रहे हैं, बहुत मखलूक इधर उधर आती है, इधर मुल्कों से भी आती है, तो इस तरह के मरीज को तकलीफ ना दीजिए, उनको लाकर सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बच्चा क्या बेचारा एहतिकाफ में समझे, इधर पेशाब कर देगा, उधर कुछ कर देगा, मस्जिद की धुली कारपेट यार कौन पाक करेगा, फिर इधर भागेगा उधर भागेगा, अब बयान हो रहा है, कोई इबादत हो रही है, बच्चा बोलेगा भूख, अब खिलाओ उसको, अब वो नींद आ रही है, सुलाओ उसको, तो ये अपने इबादत बेचारा करेगा न करने देगा। और हैरत की बात में होता तो दूसरे मुल्कों से ये उठा लाते हैं काकों को, छोटे छोटे, इनकी अम्मी को भी ले आते होंगे, मगर ये बच्चे को मस्जिद में भी कुछ रखते हैं। फिर पंजाब वाले कराची में मैंने देखा है, फैजाना मदीना में उठा लाते हैं बच्चों को, तो नहीं यार इस पर कभी भी नहीं क्या करें, तरबियत इज्तिमा या जो भी इस तरह के होते हैं बच्चों का इसमें नहीं काम नहीं, वो समझ ही नहीं आती। वैसे मस्जिद में तो बच्चों से बचाना, इतना छोटा बच्चा मस्जिद में लाना कि जो मतलब जिसके बारे में ये ख्याल जम जाए कि पेशाब वगैरह कर देगा, ऐसे बच्चे को मस्जिद में लाना वैसे ही हराम है, यहाँ पेपर बन के भी नहीं ला सकते। ऐसा बच्चा कि जिससे ये जन्ने गालिब है कि ऐसा कर नहीं देगा, ये बोल देता है कि मुझे पिशी या जो भी, तो उसको लाना भी मकरूह लिखा है, पसंदीदा उसको भी नहीं है। और ऐसे बच्चे जो मस्जिद में शोर बचाते, तरावियों में जो अल्लाह गुल्ला होता है मस्जिदों में, सबको तजर्बा होगा, ये बच्चा इधर भाग रहा है, दो बच्चे उधर कबड्डी खेल रहे हैं, तो हो कर रहे होते हैं बच्चे,
تو ایسے بچوں کو لانا مسجد میں یہ گناہ کا کام ہے، ثواب کا کام نہیں ہے. جس کا پتہ ہے کہ مسجد میں جا کر شور مچائیں گے، پیغمبری کریں گے مسجد کی، مسجد عبادت کے لیے یہ پلے گراؤنڈ نہیں ہے بچوں کا. اس کو مہربانی کر کے نوٹ کر دیجیے. آپ بولے بچہ سیکھے گا، سیکھنے کی صلاحیت بھی تو ہے اس میں، کیا سوچے گا؟ الٹا جو بیچارے نماز پڑھ رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، ان کے لیے یہ درد سر بنا ہوا ہے. یہ بچہ حافظ صاحب بیچارے آیتیں بھول جاتے ہوں گے، بعض اوقات اتنا شور ہوتا ہوگا مسجد میں بچوں کا. یہ پانچوں نمازوں میں بھی خیال رکھنا. تراویح میں زیادہ یہ ملے گا آپ کو، جمعے میں ملے گا بچوں کے ساتھ کتاب، عیدین میں ملے گا. مائیں بیچتی ہوں گی کہ بچہ سیکھے گا. اب ماں کو کیا پتا کہ بچہ سیکھتا ہے کیا سارے نمازیوں کو سکھا رہا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. آپ بھی پڑھ لیجئے. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھا تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الی اللہ استغفر اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے